اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وآل محمد. کامیاب زندگی کا راز حصہ دوم آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. اس سے پہلے ایک نشست میں ہم نے اس کا حصہ اول آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور مقدمتاً آپ کو یہ بتلایا تھا کہ اصل کامیابی کسے کہتے ہیں، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اصل کامیابی تزکیہ نفس کا نام ہے. اب اس تزکیہ نفس کو ہم کس طرح حاصل کریں، کس طرح اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کریں، وہ کیا مراحل ہیں، وہ کیا خصوصیات ہیں جن سے گزر کر، جن کو اپنا کر ایک انسان کامیاب انسان بن سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہے. اس سے پہلے آپ کے سامنے کم و بیش 5 مراحل کا تذکرہ کیا تھا ہم نے، اور اب چھٹا مرحلہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ 14ویں مراحل تک، 14ویں قدم تک، 14ویں منزل تک اس گفتگو کو لے جایا جائے. پھر انشاءاللہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے اور توفیق خداوندی شامل حال رہے تو اس سلسلے کو مزید بڑھائیں گے. تو تزکیہ نفس یا کامیاب زندگی کے راز میں جو چھٹا راز ہے، چھٹا مرحلہ ہے، چھٹی منزل، چھٹا قدم، وہ ہے خود شناسی. خود شناسی کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان اس وقت تک اپنے اندر کے امراض کو دور نہیں کر سکتا، ان کا علاج نہیں کر سکتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں پہچان لے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ آپ کے جسم کے اندر جو بیماری ہے وہ میں دور کر سکتا ہوں، آپ کے گردے میں جو پرابلم ہے وہ میں رفع کر سکتا ہوں، اور جب آپ اس سے پوچھیں گردے کتنے ہیں، گردے کا کام کیا ہے، گردے کی ساخت کیسی ہے، وہ یہ نہ بتا سکے کہ گردے کتنے ہوتے ہیں، گردے کی ساخت کیا ہے، گردے کا فعل کیا ہے، اور یہ دعویٰ کرے کہ میں گردے کی بیماری ٹھیک کر سکتا ہوں. اسی طرح دل کا بیماری کا ڈاکٹر یہ دعویٰ کرے کہ میں دل کی بیماری کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہو کہ دل کی ساخت کیا ہے، اس کے کتنے خانے ہوتے ہیں، اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہم میں سے بہت سارے لوگ تزکیہ نفس تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ خود ہمارا نفس کن اجزاء کا مرکب ہے، ہم خود کیا ہیں، ہمارا رجحان کیا ہے، ہماری طبیعت کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے، ہماری پسند ناپسند کیا ہے، اور ہم اپنا علاج شروع کر دیتے ہیں. پھر ہوتا وہی ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان کے مصداق ہم اپنی جان سے اور اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو چھٹے مرحلے پہ خود شناسی کا مرحلہ ہے. اچھا، یہ ہم بتلاتے چلیں کہ یہ جو مراحل ہیں یہ مختلف علماء نے اپنی کتابوں میں مختلف طریقے سے اور مختلف تعداد میں درج کی ہیں. کسی نے 19 مرحلے بتائیں، کسی نے 14 مرحلے بتائیں، کسی نے 25، کسی نے اس سے زیادہ. اور دیکھا جائے تو اس میں سے ہر مرحلہ بذات خود ایک چیپٹر ہے، ایک کتاب ہے، ایک نشست، ایک درس کا عنوان بن سکتا ہے. خود شناسی جو ہے کئی دروس کا عنوان بن سکتی ہے. لیکن چونکہ ابتدائی طور پر کوشش کی جاتی ہے کہ طلباء کو اختصار کے ساتھ ان مرحلوں کا تذکرہ کر دیا جائے ان کے سامنے کہ جو ان کو آئندہ آنے والی زندگی میں درپیش ہے. اب کس مرحلے میں کتنی دقت پیش آئے گی، کتنی زحمت کا سامنا پیش کرنا پڑے گا آپ کو، اس کا تذکرہ انشاءاللہ گاہی بگاہی آپ کے سامنے کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک مرحلے کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کریں اور آپ گھبرا جائیں. بہتر یہ ہے، اور علماء کا بھی یہی طریقہ کار اور سنت ہے کہ وہ تمام مرحلوں کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایک مرحلے کو تفصیل کے ساتھ لے کر چلتے ہیں. جو پرانے طلباء ہیں ان کو معلوم ہوگا خود شناسی کے حوالے سے کئی دروس اس کے ہمارے پاس موجود ہیں جو پچھلے سال دیے گئے تھے، ہو سکتا ہے ان کو دہرانے کی ضرورت پیش آئے.
کیونکہ ہماری گفتگو شروع ہی خود شناسی سے ہوگی انشاءاللہ جب ہم تزکیہ نفس کی بات کریں گے. چونکہ ہمارا موضوع اخلاقیات کا موضوع ہے اور اس موضوع میں جو اصل مغز ہے، متن ہے، ہدف ہے، وہ ہے تزکیہ نفس، یعنی اپنے نفس کو سدھارنا، اپنے نفس کو برائیوں سے دور کرنا اور اس کے اندر اچھی خصوصیات، اچھی خوبیاں پیدا کرنا. اور اسی کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ وہ خود کیا ہے، وہ کن چیزوں کا مرکب ہے اور ان چیزوں میں بے اعتدالی کس طرح پیدا ہوتی ہے. خود کو سمجھنا یا خود شناسی کتنا اہم مسئلہ ہے، مرحلہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ بطور انسان ہم اس دنیا میں اپنی توانائیوں، اپنے پیسے اور اپنے وقت کا تصرف ان چیزوں پر، ان جگہوں پر، ان میدانوں میں تو کر رہے ہیں کہ جس سے ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے. اور دنیاوی فائدے کا یہاں مطلب ہوتا ہے کہ مادی فائدہ، مگر اس کا آخروی فائدہ کیا ہے، اس کا روحانی فائدہ کیا ہے، اس کا دائمی فائدہ کیا ہے، اس کا عموماً ہمیں تذکرہ نہیں ملتا. مثلا میں مثال دوں گا، جو تو کئی مثالیں دی جاتی ہیں، یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو 2 مثالیں دی جائیں گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری توانائی، ہماری قوت اور ہمارے پیسے کا استعمال اور جگہوں پہ کتنا زیادہ ہو رہا ہے اور خود ہمارے اندر کے نفس میں کتنا کم ہو رہا ہے. اس کی مثال میں اس طرح دے سکتے ہیں، ہم دے سکتے ہیں ہمارے جو اسکول ہیں اس میں ہائر ایجوکیشن، اسٹینڈرڈ ایجوکیشن، کریکولم، سلیبس اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان اسکولوں سے انسان بن کر کوئی نہیں نکلتا. ان اسکولوں سے، ان کالجوں سے، یونیورسٹی سے ڈاکٹر بن کے نکل رہے ہیں، انجینئر بن کے نکل رہے ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز بن کے نکل رہے ہیں، سافٹ ویئر انجینئرز بن کے نکل رہے ہیں، لیکن انسان، اللہ کے بندے اور نیک جسے کہتے ہیں کہ لوگ نہیں پیدا ہو رہے. اور ہمارا معاشرہ من حیث المجموعی وہیں پہ کھڑا ہوا ہے جہاں پہ پہلے تھا، بلکہ پہلے سے بدتر صورتحال کا سامنا ہے. پہلے اتنی خطر و غارت نہیں تھی، اب زیادہ ہے. پہلے اتنی لالچ نہیں تھی، اب زیادہ ہے. پہلے مہمان نوازی، خلوص، محبت، بھائی چارگی، تعاون، ہمدردی ہوا کرتا تھا، بہت زیادہ ہوا کرتی تھی یہ چیزیں. اب یہ چیزیں مفقود ہیں اور بہت نادر ہیں. اس وقت آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دنیا کا، بلکہ سائنس کی تاریخ کا سب سے بڑا تجربہ ہو رہا ہے. سائنس کی تاریخ کا، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سائنسی تجربہ ہو رہا ہے. اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے بارڈر پہ، کہ جہاں پر دنیا کی سب سے بڑی مشین نصب کی گئی ہے. اس مشین کا کیا نام ہے؟ لارج ہیڈرن کولائیڈر، LHC اختصار کے ساتھ اس کو کہتے ہیں. یہ مشین کتنی بڑی ہے؟ اگر دنیا کی سب سے بڑی مشین ہے تو یقیناً بڑا ہوشربا اور حیرت میں ڈالنے والا اس کا طول ہوگا. 27 کلومیٹرز لمبی مشین ہے. 27 کلومیٹر کا مطلب ہے آپ ایئرپورٹ سے چلیں تو کلفٹن پہنچ جائیں. اتنی بڑی مشین ہے. اور یہ مشین ٹنل کی صورت میں ہے، ایک دائرے کی صورت میں ہے کہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اور یہ ٹنل ایسی ہے کہ جس میں کافی لوگ اس ٹنل میں کھڑے ہو کے کام کر سکے. کئی سٹوری، ملٹیپل سٹوری بلڈنگ کے برابر ہے اس کی ہائٹ اور وڈتھ. تو یہ ٹنل ہے، اور یہ ٹنل اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس میں انہوں نے دنیا کا سب سے اہم ترین تجربہ کرنا ہے. کہتے ہیں تاریخ کی، دنیا کی تاریخ کا، سائنس کی تاریخ کا سب سے اہم تجربہ ہونے جا رہا ہے اس ٹنل میں. وہ تجربہ کیا ہے؟ وہ تجربہ اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ جس بات یا جس حادثے کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی. آپ نے شاید سنا ہوگا بگ بینگ تھیوری. بگ بینگ تھیوری کے مطابق 2 پارٹیکلز آپس میں ٹکرائے، ایک دھماکہ ہوا اور اس سے جو ہے یہ کائنات بنی. یعنی مجھے کہتے ہیں کہ اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا. جو 2 ٹکڑے، 2 پارٹیکلز ٹکرائے، ان سے جو ملبہ گرا، اس ملبے سے یہ کائنات بنی. جیسے 2 گاڑیاں ٹکراتی ہیں تو ٹکرانے کی صورت میں، ایکسیڈنٹ کی صورت میں کیا چیزیں سڑک پر نظر آتی ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس جگہ 2 گاڑیاں ٹکرائی ہیں یا اس جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ شیشے کے ٹکڑے، کرچیاں نظر آئیں گی آپ کو، بمپر، ہیڈ لائٹ یا گاڑی کا رنگ اترا ہوا وہاں نظر آئے گا، پڑا ہوا. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے گھر لے جائیں، بڑی قیمتی ہے، تو آپ کہیں گے بھائی لعنت ہے ایسی چیز پہ، ہم یہ کیوں گھر لے جائیں، بلکہ جو گاڑی کھڑی ہوئی ہے ایکسیڈنٹ شدہ، ہم اس تک کو اپنے گھر نہ لے جائیں. تو
تو کہا یہ جاتا ہے کہ دو پارٹیکلز ٹکرائے ملینز ایئرز اگو اور ان کے ٹکرانے سے جو ملبہ گرا اس سے یہ کائنات بنی. یہ ہماری دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگے جا رہے ہیں, جس کے پیچھے ہم پاگل ہیں, یہ ہمارا مریخ جس پہ ہم کمن ڈال رہے ہیں, یہ ہمارے چاند جس سے ہم لوگ اپنی محبوباؤں کو تشبیہ دیا کرتے ہیں, یہ ہمارا سورج جس کی وجہ سے حیات کی گرمی باقی ہے. تو یہ حادثہ جو ہوا اس سے جو کچرا گرا کائنات میں, اس کچرے سے یہ کائنات بنی. ہم کبھی سوچا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس بے دلی سے یہ دنیا بنائی ہوگی, کہ جس کے بارے میں خود رسول کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اس دنیا کی حقیقت اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں. اگر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دل کے دکھنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو کفار کے گھروں کی سیڑھیاں اللہ سونے کی بناتا, اور اللہ کے لیے اگر ممکن ہوتا تو کافروں کے سر میں درد تک نہ ہوتا. یہ تمام باتیں حدیث میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر اس دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی, کوئی وقت ہوتی, مچھر کے پر سے زیادہ ہوتی تو کچھ نہ دیتا کافر کو, لیکن پھر بھی بہت کچھ دیا. جس کا مطلب کیا ہوا, یہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے اس انعام کے مقابلے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنت میں قدم رکھنے کی جگہ اس دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اب بتلا دیجئے, اب جان لیجئے, اندازہ لگا لیجئے اس دنیا کی کیا حقیقت ہے. بہرحال بات ہو رہی تھی دنیا کے سب سے بڑے تجربے کی, سب سے بڑی مشین کی اور سب سے بڑے حادثے کی, کہ آپ سائنسدان یہ چاہ رہے ہیں. ابھی میرے خیال میں مارچ گزر چکا ہے اور غالباً اس مارچ میں ہی وہ ایکسپیریمنٹ ہونا تھا. مجھے نہیں معلوم ہوا کہ نہیں, اگر ہو چکا ہوتا تو شاید خبریں آ چکی ہوتی, کیونکہ اس مشین میں کچھ خرابی ہو گئی تھی, اس کو ریپیئر اور مینٹیننس کے لیے رکھا گیا تھا. فی الحال ان کو کیا تجربہ کرنا ہے, انہوں نے اس ٹنل میں ایک پروٹون گزارنا ہے, جو پروٹون اتنی تیزی سے گزرے گا اس ٹنل میں جیسے روشنی کی شعاع, 3 × 10⁸ کلومیٹر پر سیکنڈ یہ سپیڈ ہے روشنی کی. 8 منٹ 33 سیکنڈ لیتی ہے روشنی سورج سے زمین تک پہنچنے کے لیے. روشنی کی سپیڈ سے اس پروٹون کو موو کروانا ہے. اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے, 2 پروٹون کو ان کو آپس میں ٹکروانا ہے, ان کا ایکسیڈنٹ کروانا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہی کائنات بنوانی ہے انہوں نے جو کائنات بن چکی ہے. اگر یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو گیا تو آپ اندازہ لگا لیجئے جو لوگ ڈیفنس میں 1000 گز کی کوٹھی کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے پوری کائنات الگ سے تیار ہوگی. امریکہ کی امیگریشن اور کینیڈا کی امیگریشن, گرین کارڈ, یہ سب بیکار ہو جائے گا. ڈویل ود, ہم کہیں گے پاکستان بھی تمہارا, امریکہ بھی تمہارا, آسٹریلیا بھی تمہارا, ہم اپنی کائنات بنائیں گے. ایک زمانے میں تو مریخ پہ پلاٹوں کی بکنگ جاری تھی کہ بس ہم مریخ پہ ہم جانے ہی والے ہیں اور بس ہم جا کے وہاں پہ شروع ہو جائیں گے. بحریہ ٹاؤن سے زیادہ ماشاءاللہ اس کی اسکیم مشہور تھی, اور بس جانے ہی والے ہیں. خیر وہ انہوں نے کہا کہ مریخ تو بہت دور کی بات ہے, ہم تو اپنی یونیورس بنوائیں گے اور بالکل وہی تجربہ کریں گے جو کائنات کے بننے کا سبب بنا, یعنی جس کے بارے میں کسی حد تک ہم قرآن کو بھی سامنے لے آتے ہیں, اسلام کو بھی سامنے لے آتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی کن تھا جس کے سبب 2 ذرے ٹکرائے اور فیاکون اور کائنات بن گئی سیکنڈز میں, اور سیکنڈز کے ملی سیکنڈز میں. تو سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ 2 پروٹون جو ہے ٹکروانے ہیں, ایکسیڈنٹ کروانا ہے, اور اس کے نتیجے میں پارٹیکلز جب ٹکرائیں گے تو ملبہ گرے گا اور اس سے ہمیں کائنات بنانی ہے. چھوٹے پیمانے پہ تجربہ ہے, اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہو سکتا ہے اس تجربے کو خلا میں کیا جائے, اور پھر یونیورس اگر پوری کائنات بھی نہ بن سکی, اگر 2 گز زمین یعنی اگر فقط دنیا بھی وجود میں آ جائے تو ان کے لیے کیا کہنے ہیں. وہاں جا کے پھر انشاءاللہ وہاں ان کی سیٹلمنٹ ہوگی یورپی یونین اور امریکہ اور کینیڈا وغیرہ کی. تو آپ دیکھیے 4000 سائنسدان اس ایکسپیریمنٹ میں مصروف ہیں, جس میں 4 غالباً پاکستان کے سائنسدان شامل ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا ایکسپیریمنٹ جس سے آپ کو فی الحال کچھ نہیں لینا دینا, یعنی اس سے دنیا میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آنے والی ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سائنس اپنی ترقی کو, اپنی ایجادات کو, اپنی دریافتوں کو روک دے, کرے ضرور کرے, لیکن پرائرٹی بیسس پہ اس بات پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے, کیا چیز ان امپورٹنٹ ہے. اب تک جو ہم نے ایجادات کی, مثلا ہم کمپیوٹر کو لے لیتے ہیں, ہم انٹرنیٹ کو لے لیتے ہیں, ہم جو ہے موبائلز کو لے لیتے ہیں, ان تمام چیزوں سے مجھے یہ بتلائیے کہ کیا دنیا جنت نظیر جگہ بن گئی؟
اب انسان آج کل کا انسان مرنے کی زیادہ تمنا کرتا ہے، بات میں یہ کہتا ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا، بات میں کہتا ہے کہ کاش میں 100 سال پہلے پیدا ہوا ہوتا، بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ کاش ہمارا زمانہ دوبارہ آ جائے. کیوں؟ اتنی تمام تر ایجادات سہولیات کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پہلے زمانے میں واپس چلے جائیں. اس کا مطلب ہے کہ سائنس کی ترقی نے انسان کو وہ کچھ نہیں دیا جو کہ دینا چاہیے تھا. اگر اتنی انرجی انسان اپنے آپ کو دریافت کرنے میں لگا دے تو انسان کیا کچھ بن جائے. بس انسان کی یہی ایک سب سے بڑی غلطی ہے کہ اس نے چاند پہ کمن ڈالی، مریخ پہ کمن ڈالی اور ادھر ادھر جھانکا تاکی کر رہا ہے، لیکن اپنے نفس کے اندر نہیں جھانک رہا. ایک اور خبر سنتے چلیے کہ اس وقت ون وے ٹکٹ ٹو دا مون، ون وے ٹکٹ ٹو دا مارس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سائنسدان 24 لوگوں کا قافلہ کارواں لے کے جا رہے ہیں مریخ پر، اور ان 24 لوگوں کو جو ابھی سلیکٹ ہوں گے، تقریباً 2 لاکھ لوگوں نے اپلیکیشن دی تھی مارس پہ جانے کے لیے. 2 لاکھ میں سے 100 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا، جس میں ایک ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی کینیڈین بھی شامل ہیں. ریگنالڈ فولز ان کا نام ہے، پاکستان کی پی ایف جو آپ کی وہ ہے آرمی، اس میں شامل تھے. اس وقت کینیڈا میں ہیں اور 100 میں شامل ہو چکے ہیں. دیکھیں اگر وہ 24 میں شامل ہو جائیں تو پاکستان پہلے پاکستانی ہوں گے جو مریخ پہ قدم رکھیں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو بتلا دیا گیا ہے کہ یہ ون وے ٹکٹ ہے، ون وے ٹریولنگ اور جرنی ہے، اس کے بعد واپس آنے کی ہم کوئی گارنٹی نہیں دیتے. اپنے خرچے پہ آئیے گا، ہم اپنے خرچے پہ بھیج رہے ہیں اور سیکیورٹی کی ضمانت دے رہے ہیں. کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوگی، کوئی آپ کا موبائل اسنیچ نہیں ہوگا خلا میں، بہت سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچیں گے، کوئی رینجرز اٹیک نہیں کرے گا آپ کو، کوئی بیریئر نہیں ہے. سب سے اچھی بات تو یہ ہے جو کراچی کی سڑکوں پہ ہوتے ہیں بیریئر، وہ بھی بیریئر نہیں ہے، اور جو دوسرے مادی بیریئرز ہیں یعنی سگنلز وغیرہ وہ بیریئرز بھی نہیں ہیں. تو سکون سے آپ چاہیے گا، لیکن واپسی کی گارنٹی نہیں ہے. اور بڑے خوشی سے لوگ تیار ہیں. انصاف سے ہی پوچھا گیا پاکستانی جو ہیں کہہ دیں گے آپ اتنے بیزار ہیں، پاکستان میں ہوتے تو ہم کہہ بھی دیتے کہ ٹھیک ہے بہت بیزار ہیں، ہم سب جانے کے لیے تیار ہیں پاکستانی مریخ پر، کہ کم از کم وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، کم از کم ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوگی، کم از کم ہڑتالیں نہیں ہوگی، مہنگائی نہیں ہوگی، اور وہی بار بار ایک جیسے چہرے حکومت میں نہیں آئیں گے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا کہ نہیں میں تیار ہوں، زندگی میں جو کچھ کرنا تھا میں نے کر لیا، بس اب اگر میں چلا بھی گیا واپس نہ آیا تو کوئی بات نہیں، اگر نہ بھی کامیاب ہو. آپ دیکھ لیجیے کہ 2 لاکھ انسان تیار ہیں مریخ میں جانے کے لیے اور ون وے ٹکٹ کے لیے کہ ٹھیک ہے ہمیں واپس نہیں آنا، اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں. کلیکٹیولی گلوبلی مجموعی طور پہ کتنا خرچہ، کتنی توانائی، کتنا ٹائم خرچ ہو رہا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. خود انڈیویجول ایفرٹ جو ہو رہی ہے، میں اپنا پیسہ، اپنا ٹائم اور اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال رہا ہوں، رسک لے رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں، یہ ایک الگ بات ہے. ہمارا سوال صرف آج کل کی سائنسدانوں سے اور اپنے لوگوں سے، آس پاس کے لوگوں سے یہ کہ کیا ہم نے اتنا رسک اپنی نفس کی ترقی، اپنے نفس کی ارتقاء، اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کے لیے کیا؟ کیا ہم نے کبھی اس پہ توجہ دی کہ ہمارے اندر کیا ہے؟ مطلب اگر مجھے غصہ آ جاتا ہے تو مجھے غصہ کیوں آتا ہے؟ اگر میں بد اخلاق ہوں تو میں بد اخلاق کیوں ہوں؟ اگر میں حسد کا شکار ہوں تو میں حسد کا شکار کیوں ہوں؟ اگر معاشرے میں، ہمارے خاندان میں لڑائی جھگڑا، غیبت، چغل خوری اور نفسہ نفسی کا عالم ہے تو یہ کیوں ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں ختم کرتے؟ کیا دنیا اس بات پہ کبھی مل کے بیٹھی؟ کبھی اس بات پہ کتابیں لکھی گئیں، کبھی سیمینارز ہوئے؟ اگر ہوئے بھی تو بہت کم انڈیویجول لیول پہ، انفرادی سطح پہ، یا کچھ آرگنائزیشن یا تنظیموں نے مل کر اس قسم کے جو ہیں وہ لیکچرز اور سیمینارز اور کانفرنسز کا اہتمام کر لیا، یا مذہب کے حوالے سے کسی گروہ نے آگے بڑھ کے ایسی کوشش کر لی. لیکن گلوبلی، انٹرنیشنلی، ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر اور عالمی سطح پہ کبھی ایسی کوشش نہیں ہوئی کہ سب سر جوڑ کے بیٹھ جائیں. یہ تو سر جوڑ کے ہم بیٹھتے ہیں کہ بھئی ہمیں یمن پہ حملہ کرنا ہے، ہمیں جو ہے وہ شام پہ حملہ کرنا ہے، ہمیں جو ہے وہ فلسطین پہ حملہ کرنا ہے، ہمیں افغانستان پہ حملہ کرنا ہے، ہمیں ایران پہ، ہر ملک کا ہم نے لسٹنگ بنا دی پرائرٹی بیسس پہ ہمیں کہاں کا حملہ کرنا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو شیطان ہمارا دشمن ہے یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اس پہ کب ہمیں ڈرون تیاری بھیجنے ہیں اس کو فنا کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے. خود ہمارے جسم میں کتنے مسائل ہیں، کتنی بیماریاں ہیں، کتنے وائرسز ہیں، اس کے اینٹی وائرسز ہم نے تیار کیے ہیں کہ نہیں. ہمارا جو دل ہے یا ہماری نیکیاں جو ہیک ہو جاتی ہیں، ہم اتنی جمع کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے اکاؤنٹ میں، تو اس کے لیے عموماً کوشش نہیں ہوتی نظر آتی.
تو ہماری تمام کوششیں چاہے فلسفے کے میدان میں ہو، سائنس کے میدان میں ہو، حتیٰ کہ کہنا پڑتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ خود مذہبی میدانوں میں بھی اب ایسے لوگ بلیک شیپس آ گئے ہیں کہ جو اپنے مفاد کے لیے، اپنی مادی ضروریات کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور انسان وہیں کا وہیں کھڑا. یعنی انسان کی ترقی بحیثیت انسان، یعنی انسان تو ترقی کر رہا ہے لیکن انسانیت وہیں کی وہیں کھڑی ہے. وہی قتل و غارت، وہی نفس نفسی، وہی حسد، کینہ، بغض، عداوت، تمام چیزیں ابھی وہی ہیں. امام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پہچان لے. تو بہترین معرفت یہ نہیں ہے کہ آپ سائنس کو جان لیں، آپ فلسفے کو پڑھ لیں، آپ دنیا کے صحراؤں، پہاڑوں اور فضاؤں اور سمندروں کی تہہ میں موتی جو چھپے ہوئے ہیں، سونے کے ذخائر ہیں، ان کو حاصل کر لیں، یا مریخ اور چاند پر کمن ڈال لیں، یا سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا کی سرویلنس کر لیں، مشاہدہ کر لیں، انڈر آبزرویشن لے لیں ہر کسی کو. اصل معرفت کیا ہے؟ انسان اپنے نفس کو پہچان لے، اپنے نفس کے اوپر ایک سیٹلائٹ لگائے، اپنے نفس کے اوپر آبزرویٹری لگائے اور ایسی دوربین یا خوردبین استعمال کرے جس سے وہ پہچان لے کہ میرے نفس میں کیا ہے، کہ اجزاء کا مرکب ہے، کیا کیا بیماریاں ہیں میرے نفس کے اندر. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. بہت خوبصورت، بہت معروف، بہت مشہور حدیث کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بہت آسان سی مثال سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. آپ کو کہا جائے کہ بھائی غالب جو ہے بہت بڑے شاعر ہیں، کیسے؟ آپ فوراً ایک شعر سناتے ہیں ان کا، ہاں بھائی اندازہ ہو گیا آپ نے جو شعر سنا. علامہ اقبال بہت بڑے شاعر ہیں، شاعر مشرق ہیں، حکیم الامت ہیں، کیسے؟ آپ نے ان کا ایک شعر سنایا اور آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ایڈیسن بہت بڑا سائنسدان ہے، کیوں؟ بھائی اس نے ایسی ایجادات کی ہیں کہ دل جو ہے وہ محبوط رہ جاتا ہے، مبہوت رہ جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. مثلاً یہ جو اوپر چھت پہ بلب لگا ہوا ہے یہ اس کی ایجاد ہے. تو جب ہم خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خالق کائنات ایسا ہے، ویسا ہے، یہ صفات ہے، وہ صفات ہے. تو ہم کہتے ہیں بھائی اس میں کوئی شاہکار تو بتلاؤ ہمیں جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، تو اس جیسی کوئی چیز نہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شاہکار جو ہے وہ انسان خود ہے. جیسے غالب کو ان کے اشعار سے، سائنسدان کو، ایڈیسن کو اس کے بلب سے ہم پہچان لیتے ہیں. خدا کو اس کی بہترین ایجاد، خدا کی بہترین ایجاد کیا ہے؟ خدا کی بہترین مخلوق کیا ہے؟ اشرف المخلوقات میں سے کون ہے؟ اشرف المخلوق وہ ہے انسان. تو ہم انسان اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے. آپ آفاق کو بھی دیکھ کے بھی پہچان، سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، عنقریب ہم تمہیں دکھا دیں گے اپنی نشانیاں تمہارے اپنے نفس میں اور آفاق میں. تم آفاق کو بھی گھوم لو، ڈھونڈ لو، اور اس میں سے بھی خدا کو تلاش کر لو، کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، اس سے بھی تمہیں خدا مل جائے گا. آسمانوں کو دیکھ لو، پہاڑوں کو دیکھ لو، سورج چاند ستاروں کو دیکھ لو، اور جا کے دیکھ لو، قدم رکھ کے دیکھ لو، چھو کے دیکھ لو، تمہیں خدا مل جائے گا. لیکن جب ایک چیز تمہارے پاس خود تمہارے اندر موجود ہے، یعنی تمہارا نفس، تو پھر تم اس پہ کیوں نہیں توجہ دیتے؟ اور بہترین ایجاد ہے اللہ کی، بہترین تالیف، بہترین خلقت اللہ کی انسان ہے. تو آپ جب اپنے آپ کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ خدا کو پہچان لیں گے، اور اس کا فائدہ بھی ہے. ہر انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرے اندر کیا چیزیں ہیں، میری طبیعت، میرا مزاج. کسی شخص سے، بچے سے، بڑے سے، عورت سے، مرد سے، آپ اس کی زندگی کے بارے میں، آپ اس کی ذات کے بارے میں بات کریں، چاہے اس کی برائیوں کے بارے میں بات کریں، اس کی بیماری کے بارے میں بات کریں کہ بھئی تم بڑے کمزور لگ رہے ہو، تمہارے بال سفید ہو رہے ہیں، تم ویٹ لاس کر رہے ہو، یہ برائیاں ہیں، یہ فالس ہیں، یہ ویک پوائنٹس ہیں. لیکن پھر بھی وہ انٹرسٹ لیتا ہے، اچھا خیریت، کیا مطلب، ہاں تمہیں یہ ہو سکتا ہے، تمہیں یہ ہو سکتا ہے، تم یہ دوا استعمال کرو، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وغیرہ وغیرہ. اور وہ خوش ہوتا ہے، کیوں؟ اس کی ذات سے متعلق چیزیں، باتیں. وہ اپنے آپ کو امپروو کر لے گا تو بہتر انسان بن جائے گا. اور اگر آپ تعریف کر دیں گے تو کیا کہنے، تو اور بھی زیادہ خوش ہوگا. تو انسان سب سے زیادہ جو دلچسپی لیتا ہے وہ اپنے آپ میں لیتا ہے. قرآن میں بحر و بر کا تذکرہ ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، بحر و بر کا تذکرہ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ہے انسان. اللہ نے قرآن کا موضوع سمندر نہیں رکھا، ستارے نہیں رکھا، سورج نہیں رکھا، چاند نہیں رکھا، اتنی بڑی بڑی چیزیں رکھ دیتا نہیں. انسان کی، انسان کو عزت دی. انسان اس قابل ہے کہ دنیا کی سب سے معتبر کتاب کا موضوع، اس دنیا، اس کائنات کی سب سے معتبر مخلوق حضرت انسان. آپ یقیناً
سائنس کی بہت ساری انکشافات اور ایجادات کے لیے قرآن سے رابطہ کر سکتے ہیں، ریفرنس لے سکتے ہیں، اور کر رہے ہیں لوگ. بہت ویب سائٹس، بہت بڑے کام، بہت بڑی کتابیں بہت زیادہ لکھی جا چکی ہیں. اور کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن میں ہو اور سائنس میں نہ موجود ہو، کوئی ایسی چیز نہیں جس کو غلط ثابت کیا جا سکا ہو اپنی ذاتی زندگی میں سائنس کے. لیکن بہترین یوٹیلیٹی جیسے موبائل ہے، موبائل کی ایک یوٹیلیٹی تو یہ بھی ہے کہ اس کو ٹارچ کے طور پہ استعمال کریں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو موبائل اس لیے خریدتے ہیں کہ میں اس کو جب لائٹ جائے گی تو بطور ٹارچ استعمال کروں گا، ویسے ہی کچن کی کیبنٹ میں پڑا رہے گا. کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی نہیں. بلکہ لائٹ جاتی تو آپ کو یاد آتا ہے ہاں میرے موبائل میں ٹارچ کا بھی آپشن ہے، تو آپ اس کو بطور ٹارچ استعمال کرتے ہیں. تو بھائی قرآن اس لیے دیا گیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے. آپ سائنس، آپ فلسفہ، آپ معاشیات اور دوسری چیزوں کی گتھیاں سلجھانے مصروف ہیں. یقیناً قرآن میں تمام چیزیں موجود ہیں، اسلام تمام مسائل کا حل ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو انسان کے سامنے ہے وہ خود اس کا اپنا کھڑا کیا ہوا مسئلہ ہے، اور وہ ہے گناہ، وہ ہے برائیاں جو اس نے اپنے اندر سمولی ہیں. ان برائیوں کو نکالنا اور اس انسان کے مرتبے پہ پہنچنا جس پہ خدا چاہتا ہے، وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے قرآن اتارا گیا، جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے. وہ شخص ہلاک ہوا جس نے اپنی قدر و قیمت نہیں پہچانی. ہم اپنے آپ کو بلی سمجھتے ہیں، کبھی کبھی قرآن پڑھا، کبھی کبھی اپنے اندر جھانکا تو پتہ چلا کہ ہم بلی نہیں، ہم تو شیر ہیں، ہم تو بہت بڑی چیز ہے. اور یہ ہوتا ہے ہر انسان کو ہے. بے وقوف سے بے وقوف، احمق سے احمق، ناکام سے ناکام ترین انسان بھی کبھی نہ کبھی اپنے آپ کو پہچانتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں احمق نہیں ہوں، میں اپنی سستی، کاہلی اور اپنی قابلیت کو نہ پہچاننے کے سبب اب تک ناکام ہوا، ہلاک ہوا. وہ شخص ہلاک ہوا جس نے اپنی قدر و قیمت نہیں پہچانی. اگر آپ کو میرے خیال میں یہ لائٹ بند کر دیں سامنے کی پنکھے کے اوپر تو آپ کو نظر آ جائے صحیح. تو یہ ہے نقصان جو ہمیں اٹھانا پڑے گا اگر ہم اپنی قدر و قیمت نہیں پہچانیں گے. جیسے میں نے کہا کہ موبائل ہے، اس میں بہت سارے فنکشنز ہیں. ایک فنکشن ٹارچ یا کیلکولیٹر یا وہ چیزیں کہ جو آپ کو عموماً نہیں چاہیے ہوتی یا بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا، جو مقصد ہوتا ہے وہ فون ہے یا خود نیٹ کا استعمال ہے. تو انسان پہلے اپنے اندر کی صلاحیتوں کو سمجھے اور اس کو استعمال کرے. گاندھی نے کتاب لکھی تھی یہ ہے میرا مذہب، اس کا اردو ترجمہ بلکہ فارسی میں بھی ترجمہ موجود ہے. اس نے باقاعدہ اس کا برملا اظہار کیا تھا کہ فرنگیوں نے یعنی انگریزوں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اور کائنات کو پہچاننے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا اور دنیا کو بھی نقصان پہنچایا. یہ جو ماس ڈسٹرکٹیو ویپنز ہم دیکھتے ہیں، ایٹم بم کی ایجاد ہم دیکھتے ہیں، یہ گنز اور چیزیں ہم دیکھتے ہیں جس نے پوری انسانیت کو ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک دوسرے پر حکومت کا خواب اور ایک دوسرے پہ تسلط کی دوڑ، جس کی وجہ سے انسان انسانیت سے گر گیا ہے اور حیوان بن چکا ہے. یہی یورپی ممالک، یہی امریکہ، یہی ترقی یافتہ ممالک وہ ممالک ہیں جنہوں نے لاکھوں جاپانیز کو ہیروشیما ناگاساکی کے موت کے گھاٹ اتار دیا ایٹم بم گرا کے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں نقصان اور ہلاکت کے ذمہ دار ہیں. ابتدا دیکھیے آپ کس نے کی. کہتے ہیں کہ ہیروشیما ناگاساکی پہ بم گرانے والا بعد میں نفسیاتی مریض بن گیا کہ میں نے اتنے سارے لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ کیوں اتار دیا. یہ ہے ترقی. اگر اسے آپ ترقی کہتے ہیں کہ تو کیا یہ ترقی ہے کہ آپ نے سائنسی ایجادات کر ڈالی لوگوں کو مارنے کے لیے، لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے؟ اگر آپ توجہ دے دیتے کہ اس دنیا کو جنت کیسے بنائیں، آپس کی نفرتوں کو، محبتوں کو کیسے ختم کریں، تو یقیناً دنیا جو ہے وہ جنت نظیر بن چکی ہوتی. بجائے اس کے معاملے کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے، گفت و شنید کے ذریعے اور ایک دوسرے کو سمجھا بجھا کے حل کیا جائے، آپ جا کے فوراً اپنے دوسرے ملک کے اوپر بمباری کر دیتے ہیں اور لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، یہ کہہ کے یہ حکومت کے خلاف باغی لوگ ہیں. تو چھٹا مرحلہ یہ ہے کہ ہم انسان اپنے آپ کو پہچانیں، اور ہمارے لیے بھی ایک سبب ہے.
اگر سائنسدان اور دوسرے افراد مریخ پہ اور چاند پر، اور بلکہ ابھی بھی اب تو کہہ رہے ہیں کہ اب ایک اور تجربہ کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ سورج کے قریب پہنچیں گے، جتنا قریب پہنچ سکتے ہیں، اور پھر وہ ٹیمپریچر اور اس کے کیمیکل ریئیکشنز اور وہ تمام چیزیں آبزرو کریں گے جو سورج میں ہو رہی ہیں۔ ارے بھائی اپنے اندر جو گناہوں کی سیاہی ہے، اپنے اندر جو گناہوں کی تپش ہے، اس کو تو پہلے ٹھنڈا کرو، اس کو تو پہلے صاف کرو مانچ کے، اور پھر اپنے آپ کو ایک ایسا انسان بناؤ کہ تم دیکھو گے کہ یہ تمام چیزیں تمہاری جو ہے وہ زر خرید غلام بن جائیں گی۔ تو سب سے اہم مرحلہ ہے تزکیہ نفس میں اپنے نفس کو پہچاننا، یعنی تجزیہ نفس، پہلے تزکیہ نفس بعد میں۔ ساتواں مرحلہ، ساتواں قدم اس کامیاب زندگی کے راز میں وہ ہے احساس ذمہ داری۔ جب آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو آپ یہ بھی جان لیجئے کہ میری حیثیت اس معاشرے میں کیا ہے۔ عموماً لوگ اس میں بے اعتدالی کا شکار ہوتے ہیں، وہ اپنی ایک حیثیت متعین کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس میں یہی ہوں اور اس سے زیادہ نہیں ہوں۔ مثلاً ایک اسٹوڈنٹ ہے کالج یونیورسٹی کا، وہ یہ سمجھتا ہے یا وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس میں کالج کی اسٹوڈنٹ، یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا کام ہے پڑھائی، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے گھر کے کاموں میں کوئی توجہ نہیں دینی ہے، مجھے گھر میں جو افراد ہیں ان کی خدمت یا ان کی ضرورت کا کوئی خیال نہیں رکھنا ہے، مجھے بس اپنی پڑھائی کی فکر کرنی ہے۔ اسی طرح ایک مرد ہے، کمپنی میں جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کی فکر کیا ہے؟ بھائی میں ایک بزنس مین ہوں، میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں، میں صبح جاتا ہوں اور رات کے آتا ہوں، اس کے علاوہ میری بیوی، بچے، میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار، دوست احباب، ان کی مجھے کوئی فکر نہیں، کیونکہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز میری جاب ہے، دیٹس اٹ۔ اور بس وہ اپنی جاب کا ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کو اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ جو پیسے میں کما کے لا رہا ہوں وہ میرے بچوں کے بگاڑ پہ خرچ ہو رہا ہے۔ یعنی میں جو پیسہ کما کے لا رہا ہوں، میں بڑے فخر سے اپنے بچے کو کہہ دیتا ہوں جو ابھی فقط 6ٹھی کلاس میں ہے کہ بیٹا میں نے آپ کے لیے موبائل خریدا یا اسمارٹ فون میں نے خریدا ہے، آپ امتحان پاس ہو۔ اب اس کو یہ فکر نہیں ہے، اس نے فخر سے یہ تو کہہ دیا اور وہ کہتا پھر رہا لوگوں کو میرے 6ٹھی کلاس میں پڑھنے والے بچے کے پاس جو کمپیوٹر ہے اور موبائل ہے اور میں نے اپنے بچے کو تمام فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، اور آپ کی غیر موجودگی میں وہی چیزیں اس کی بگاڑے کا سبب بن گئی۔ تو ہر کسی نے اپنے آپ کو مختلف شعبہ جات میں مختص کر لیا، اور جو اسے کہتے ہیں نا میٹر آف کنوینئنس، کہ جس نے جو سہولت دیکھی اس طرف چل پڑا۔ اس طرح ہم دینی طالب علموں کو دیکھتے ہیں، تو وہ مدرسے کی طرف آتے ہیں تو بس آتے ہی چلے جاتے ہیں، جانا بھول ہی جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا گھر بھی ہے، ہمیں گھر جا کے چائے بھی بنانی ہے، ہمیں گھر میں کھانا بھی پکانا ہے، ہمیں بیوی، اپنے شوہر اور بچوں کی جو مزاج پرسی اور ان کی خدمت بھی کرنی ہے، گھر میں اور لوگ بھی ہیں، ان کے کاموں کو اور ان کی ضروریات کو اگنور نہیں کرنا ہے، اوور لک نہیں کرنا ہے، اس کو بھی توجہ دینی ہے۔ یہاں پہ آگے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد یہ کام کریں کہ یہ تعین کریں کہ آپ کیا ہیں، کیا ہیں، آپ کون ہیں، اس کا جواب خود شناسی دے گی۔ آپ کیا ہیں، اس کا جواب احساس ذمہ داری دے گی۔ آپ کیا ہیں، یعنی آپ اسٹوڈنٹ ہیں اس مدرسے کی، آپ پہ ذمہ داری ہے کہ جو دروس یہاں پہ ہوتے ہیں ان کو سمجھیں، ان کو یاد کریں اور ٹیسٹ کی امتحان کی تیاری کریں، اور جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس پہ عمل کریں۔ پھر آپ اپنے گھر میں بیٹی بھی ہیں، ماں بھی ہیں، بیوی بھی ہیں۔ بیٹی ہونے کی حیثیت سے ماں باپ کے کیا حقوق ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کے کیا حقوق ہے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے والدین کے اوپر کیا حقوق ہے۔ تو یہ تمام حقوق آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک معاشرے کی فرد بھی ہیں، اپنے خاندان کی بھی فرد ہے، ان کی کیا ضروریات ہیں۔ اور یقین کیجئے ہمیشہ جن لوگوں نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا وہ اس دنیا میں کامیاب ہوئے۔ جو فقط ایک چیز کو، ایک شعبے کو لے کے بیٹھ گئے، جب کہا گیا ولیم ہارٹ سے کہ آپ نے جو 100 کامیاب ترین انسانوں کی فہرست میں رسول اللہ کا نام ٹاپ آف دا لسٹ رکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہی جواب دیا کہ یہ واحد شخصیت ہے پوری دنیا کی جنہوں نے دین اور دنیا دونوں شعبوں میں کامیابی حاصل کی۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں دنیا میں بھی ہر شعبے میں رسول، عبادت کا شعبہ لے لیں، علم کا شعبہ لے لیں، سیاست کا شعبہ لے لیں، خاندان کا شعبہ لے لیں، عرب معاشرے کا شعبہ لے لیں، کوئی بھی شعبہ لے لیں، رسول اللہ نے ہر شعبے میں ایک آئیڈیل پرسن، رول ماڈل کا حق ادا کیا، اور اس کے بعد ہمارے ائمہ نے بھی، ہمارے اہل بیت نے بھی۔ اور یہی ہے اصل کامیابی کہ انسان اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد احساس، دیکھیں خود شناسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں بس میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے عبادت کرنی ہے، مجھے تزکیہ نفس کرنا ہے، مجھے گناہوں سے دور رہنا ہے، مجھے نیت کرنی ہے، دیٹس اٹ۔
اب مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ کون مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے کسی کے لیے چائے بنانی ہے یا مجھے کسی کی مدد کرنی یا خدمت کرنی، مجھے سے کوئی سروکار نہیں. جی آپ کو اس سے سروکار ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ کی بندی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی آپ کا کوئی تعلق ہے، سعودی طور پہ اور عمودی طور پہ آپ کا تعلق اللہ سے ہے، لیکن افقی طور پہ مادی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے آپ کئی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں. آپ کو اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے اپنی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے. اپنی ذمہ داریاں یعنی آپ کے سونے کی ذمہ داری، آپ کو خود سونا ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا آپ کو سونے کو. کھانے کی ذمہ داری، آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. آرام کی ذمہ داری، اہم معلومات کی ذمہ داری، اپنے آپ کو آرام دینا، اپنے آپ کو حلال تفریحات فراہم کرنا، پسند ناپسند کا اپنی خیال رکھنا. آپ کا اپنے اوپر بھی نفس، آپ کے اپنے نفس کے اوپر بھی حق ہے. پھر دوسروں کی ذمہ داری یعنی آپ کے گھر کے افراد، آپ کے مدرسے کے افراد، آپ کے معاشرے کے افراد سے کیا تعلق بنتا ہے اور اس تعلق کی شدت کیا ہے. جو جتنا قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے. شوہر آپ کا سب سے زیادہ قریب ہے، پھر اس کے بعد باقی لوگ، پھر اس کے بعد باقی لوگ، پھر اس کے بعد باقی لوگ. پھر خدا کی طرف سے کیا ذمہ داریاں ہیں. عبادات، نماز ایک واجب ہے، روزہ ایک رمضان کا، دیگر روزے واجب ہیں، پھر حج اور دیگر عبادات ہیں. تو آپ کو عبادات یعنی اللہ سے کیا تعلق اور اس کے ضمن میں جو چیزیں آتی ہیں ان کا خیال رکھنا، ان ذمہ داریوں کا. لوگوں کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں، خود اپنے اوپر کیا حوالے. بعض اوقات آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، تو اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بیمار پڑ جاتے ہیں. صبح شام محنت و مشقت کر کے دوسروں کی خدمت اتنی کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اس چکر میں جب آپ خود بیمار پڑ گئے تو پھر فائدہ کیا، نہ اللہ کی ذمہ داریاں پوری ہوں گی نہ لوگوں کی ذمہ داری پوری ہوگی. تو ان تینوں ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا نام ہے احساس ذمہ داری. اور یہ آیت سورہ مومنین کی 115 اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ نے انسان تو کیا ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. کہ تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹا کر نہیں لائے جاؤ گے. ہر چیز کو، صرف اپنے آپ کو نہ سمجھیں، اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ دن سے پہلے رات آ سکتی ہے، اور تمام اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. کوئی اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار نہیں کر رہا. حتیٰ کہ درخت میں ہلتا ہوا پتا بھی اس لیے ہلتا ہے کہ اس کو ہلنا چاہیے. زمین پہ چلنے والا کیڑا اس لیے چلتا ہے کہ اس کو چلنا چاہیے، رزق تلاش کرنا چاہیے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے گڑھا کھودا، ایک پتھر نظر آیا، پتے پر کدال پڑی تو وہ پتھر ٹوٹا، اس میں کیڑا نظر آیا. کیڑے کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تم نے یہ کیڑا کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے جواب دیا کیڑا بھی یہی پوچھ رہا ہے کہ تم نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا. خدا را کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجئے. ہم اکثر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اور بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں، بے عزت کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں. پھر جو معاشرے میں غریب طبقہ ہے، سائل ہے، فقیر ہے، دکاندار ہے، ان کو آپ سنا دیتے ہیں اور کمتر سمجھتے ہیں. تو کسی کو خدا را کمتر نہ سمجھیے. ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے اور ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے. لوگ سو رہے ہیں، مریں گے تو جاگیں گے. بہت مشہور قول مولا کا، اور حقیقت ہے کہ انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے. آپ نے اکثر غور کیا ہوگا، آپ نے الحمدللہ بہت سارے امتحانوں میں قدم رکھا ہوگا، کامیابی حاصل کی ہوگی. تو ہم نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جب امتحان قریب آتا ہے تو عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مجھے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، مجھے صبح پڑھنا چاہیے کہ رات کو پڑھنا چاہیے، مجھے جو ہے کس استاد سے پڑھنا چاہیے، ٹیوشن پڑھنا بھی چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، کون سا سوال امپورٹنٹ ہے، کون سا سوال امپورٹنٹ ہے. اور پورا سال آپ باتیں کرتے ہوئے، مشورے لیتے ہوئے گزار دیتے کہ کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں. بلکہ آدھا سال تو اس میں گزر جاتا ہے، جو فیلڈ میں نے چوز کی ہے اس فیلڈ کو میں کنٹینیو کروں یا چینج کر دوں. امتحان دینے کے بعد 2 سال بعد آپ کہتے ہیں نہیں مجھے کچھ اور. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری آدھی عوام، ہم نے نوٹ کیا ہے کہ وہ آخر وقت تک اپنی فیلڈ کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں جو فیلڈ دی گئی ہے، کیونکہ ہمارے اکثر ماشاءاللہ خود تو فیلڈ چوز کرتے نہیں ہیں،
ہمیں جو فیلڈ دی گئی ہے کہ وہ فیلڈ ہماری مزاج اور طبیعت اور اسکوپ ایک لفظ ہے کہ اسکوپ سے مطابقت رکھتا ہے کہ نہیں، یا ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. تو بہت سارا وقت ہمارا جو ہے وہ اسی میں ضائع ہو جاتا ہے کہ انسان یہ سمجھ نہیں پاتا مجھے کیا کر رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کسی مرحلے سے یا اکاؤنٹیبلٹی کے مرحلے سے گزرتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، اور حقیقت میں زندگی ہوئی ہے. 8ویں مرحلے پہ تفکر. ایک درود پڑھ دے محمد علیہ. آج کل کی مصروف دنیا میں اکثر لوگوں کے پاس یہ جواز ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں گھر کا کام بہت کرنا ہوتا ہے، ہمیں اسکول کا ہوم ورک بہت ملتا ہے، ہمیں دفتر کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، چنانچہ ہم دین کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے، ہم جو ہے عبادت کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے. خدا را اس میں کچھ کمتی کیجئے، کچھ رعایت کیجئے. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ پہ 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی، جس کو کم کروا کے 5 کروایا گیا تھا. اور رسول اللہ جب بھی جاتے تو 45 پھر 40 پھر 35 پھر 30. جب 5 پہ بات آ کے رکی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رسول تمہاری امت یہ نماز بھی نہیں پڑھ سکے گی. تو لوگ آج یہی کہتے ہیں کہ رسول ایک چکر اور لگا لیتے. تو لوگوں کے پاس یہ 5 نمازوں کا بھی ٹائم نہیں ہے، پھر نوافل کا بھی ٹائم نہیں ہے، پھر جو اذکار پڑھے جاتے ہیں جس طرح پڑھے جاتے ہیں جس کے لیے قرآن میں موجود ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ، کہ وائل ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز میں الکساتے ہوئے آتے ہیں، یعنی سستی کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مذمت نہیں کر رہا جو نماز نہیں پڑھتے، ان کی مذمت کر رہا ہے جو الکساتے ہوئے سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں. مثلا ہماری فجر کی نمازیں بالکل اس کی جو ہے مثال ہے، پرفیکٹ ایگزامپل ہے. جب جس طرح فجر کی نماز پڑھتے ہیں بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کتنے رکعتیں پڑھ ڈالی ہیں، بعض اوقات یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وضو کیا تھا کہ نہیں، بعض اوقات معلوم بھی نہیں ہوتا کہ پڑھی بھی ہے کہ نہیں. لیکن جسے کہتے ہیں حسن ظن رکھتے ہوئے اپنے آپ سے ہم کہہ دیتے ہیں امی ہم نے پڑھ لی ہے. تو یہ ہے وہ مصروفیت. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس مصروفیت والی زندگی میں کیا ایسا شارٹ کٹ ہے. شارٹ کٹ تو ماشاءاللہ بہت آ گئے. اکثر لوگ جب بھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں ٹپس دے دیجیے تھی. تو دیکھا جائے یہ ٹپس ہی دی جا رہی ہیں آپ کو نمبر وار، مرحلہ وار. تو یہ ایک بہترین ٹپ ہے اس حوالے سے. کم وقت کم خرچ بالانشی کے مزداق، کم وقت میں زیادہ زیادہ فائدہ. اور وہی کیا ہے؟ تفکر. انسان سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کے پاس کیا ہو رہا، آس پاس کیا ہو رہا ہے، وہ کون ہے، وہ کیا ہے. مطلب ایک ساتھ کا تفکر 40 سال یا کئی سال کی عبادت سے بہتر بتایا گیا. ایک ساتھ کا تفکر عالم کے لیے تو کہا گیا عالم کا اپنے بستر پہ تکیے پہ ٹیک لگا کر 1 گھنٹے کا تفکر کئی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو اگر آپ تفکر کر لیں فقط، لیکن ابھی آپ آتے ہیں اپنے مدرسے اور جاتے ہیں، ٹریولنگ ہے آپ کی 15 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، تو کیا آپ اس میں تفکر نہیں کر سکتے؟ بجائے اس کے کہ آپ ساس بہو کے جھگڑوں کے بارے میں سوچیں. آج رات جو ڈرامہ آئے گا اس میں کیا ہو سکتا ہے، اس پہ شرطیں لگ رہی ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ ڈرامہ ہمیں دیکھنا ہے. جو نیا ڈرامہ شروع ہونے والا ہے وہ فلاپ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ فضولیات، یہ تمام چیزیں، یہ میچوں کے بارے میں اپنی دفتر کی چھٹی لے لینا اور کمرہ بند کر کے بیٹھ جانا اور کرکٹ ٹیم کی شرٹ پہن کر وہ میچ دیکھنا، عجیب عجیب جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کے وہ مزاج بن گئے ہیں. اور مطلب لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ فلاں ملک کے مومنین پر حملہ ہو گیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسٹریلیا میچ جیت گیا. مطلب ہمیں دنیا بھر کی خبریں ہوتی ہیں، اپنے مومنین کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے پاس کوئی خبر نہیں. تو تفکر کیجئے، اس کا تذکرہ قرآن میں احادیث میں بہت آیا ہے، اور ہر حالت میں تفکر کرنے کو کہا گیا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. مومنین کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر اللہ کرتے ہیں قیام میں، قعود یعنی بیٹھے ہوئے حالت میں، وعلی جنوبہم اور لیٹی بھی حالت میں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے ہونے، بیٹھے اور لیٹے ہونے کی حالت میں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
اور وہ تفکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی خلقت پر. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. اے اللہ، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب عبث تخلیق نہیں کیا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ عبث پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، پس ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. بہت خوبصورت آیت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، اور یہ تفکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی خلقت پر، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ عبث پیدا نہیں کیا، باطل پیدا نہیں کی یہ سب چیزیں، اور تو پاک ہے، ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. بہت ساری نکات، بہت ساری باتیں اس پہ غور کرنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مومنین کی صفت ہے کہ وہ تفکر کرتا ہے، اور ایسا ویسا تفکر کہ کھڑے ہوئے تفکر کرتا ہے، بیٹھے ہوئے تفکر کرتا ہے، لیٹے ہوئے تفکر، کسی حالت میں بھی وہ فکر کرنے سے باز نہیں آتا. مسلسل سوچنا، جنت دوزخ کے بارے میں سوچنا، قیامت کے بارے میں سوچنا، جو ماضی میں حالات پیغمبر پہ گزرے ان کے بارے میں سوچنا، اپنے آپ کے بارے میں سوچنا، آس پاس کے ماحول کے بارے میں سوچنا، اپنے گناہوں اور نیکیوں کے بارے میں سوچنا، توبہ کے بارے میں سوچنا، سزا اور جزا کے بارے میں سوچنا. اور آسمان و زمین کی خلقت پہ بھی سوچ سکتے ہیں. یہ جو بچے ہمارے سائنس پڑھ رہے ہیں، جیولوجی پڑھ رہے ہیں، ایسٹرولوجی پڑھ رہے ہیں، کاسمولوجی پڑھ رہے ہیں، جو اسکولوں کالجوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے، تو بچوں کو یہ کہیں کہ آپ یہ جو پڑھ رہے ہیں اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا، تو وہ کہیں گے ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں نا، جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ ایسی تھوڑی بنا دی، اس کا کوئی مقصد ہے. اگر اس مقصد کے لیے انسان یہ پڑھ رہا ہے تو بس اس کا پڑھنا اسی تفکر میں بریکٹ ہو جائے گا، اسی تفکر میں شامل کیا جائے گا کہ جس تفکر کو اللہ نے مومن کی صفت بتایا. جو اکثر ایک کنفیوژن، ایک اشکال، ایک ڈیبیٹ ہمارے ماحول میں چلی رہتی ہے ہمیشہ کہ کالج یونیورسٹی کی پڑھائی بہتر ہے یا مدرسے کی. کالج یونیورسٹی کی پڑھائی میں ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ اگر کالج یونیورسٹی کی پڑھائی بے اختیار آپ کی زبان سے یہ کلمہ جاری کر دیتی ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اللہ تو نے یہ تمام چیزیں ایسی تھوڑی بنائی ہیں، کوئی مقصد ہوگا، بس ہمیں تو عذاب جہنم سے بچا لے. اگر تو یہ کچھ بنا سکتا ہے تو جنت دوزخ بھی بنا سکتا ہے، اور اگر تو جہنم بنا سکتا ہے تو پھر ہمیں ڈال بھی سکتا ہے ہماری غلطیوں کی پاداش میں، بس ہمیں اس سے بچا لے. اگر آپ کی تعلیم آپ کو خود شناسی کی طرف لے کے جا رہی ہے، آپ کو ایک اچھا انسان بنا رہی ہے، تو ٹھیک ہے، یہ تعلیم تفکر کے برابر ہے، قرآن کی آیت کے مصداق. اور آپ کی تعلیم ایک آپ کو اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، اچھا وکیل، اچھا استاد بنا رہی ہے تاکہ ایک اچھا پیکج مل جائے ایک اچھی کمپنی سے، ایک اچھے اسکول کالج یا کسی دکان سے، اور آپ کا کاروبار سیٹ ہو جائے اور بہت اچھی اماؤنٹ مل جائے گزر بسر کے لیے، تو پھر آپ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، ایتھیسٹ ہو کے مرے، برابر ہے. اگر آپ کی تعلیم کا مقصد فقط یہی ہے کہ مجھے جو ہے وہ اپنی گزر بسر کے لیے پیسے چاہیے، اور مجھے اس کی کوئی فکر نہیں کہ یہ میں حرام سے کماؤں کہ حلال سے کماؤں، بس مجھے یہ معلوم ہے کہ میرا سی وی اس ڈگری سے بڑا اسٹرانگ ہو جائے گا. ہاں، اگر یہ تعلیم آپ کو اپنی خود شناسی اور اللہ کی معرفت دے رہی ہے تو پھر یہ تفکر میں شامل ہوگا. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا دل غور و فکر میں اور زبان ذکر خدا میں مشغول ہو. دونوں چیزیں ضروری ہیں، دل غور و فکر کرے اور زبان ذکر خدا میں مشغول ہو. جو زبان سے ہم تلاوت کرتے ہیں، زبان سے جو نماز میں اذکار ادا کرتے ہیں، ان کی اپنی امپورٹنس ہے. اور اب یہ سائنس سے پروف بھی ہو چکا ہے کہ جب بھی کوئی آواز پیدا ہوتی ہے تو وہ آواز اپنے آس پاس کے اجسام میں ایک ارتعاش پیدا کرتی ہے، وائبریشن پیدا کرتی ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ تانسین ایک گلوکار تھا انڈیا کا، جب وہ گاتا تھا تو سامنے رکھا ہوا گلاس ٹوٹ جایا کرتا تھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب کوئی شخص بولتا ہے، گاتا ہے یا کچھ بھی آواز نکالتا ہے تو اس سے ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے. اگر وائبریشن سامنے رکھی ہوئی چیز کی وائبریشن سے میچ کر جائے، اس کے ایمپلیٹیوڈ سے، تو ایک وقت آتا ہے کہ دونوں کا ایمپلیٹیوڈ، دونوں کی وائبریشن میچ کرتی ہے، اور آپ کی وائبریشن ایمپلیٹیوڈ جب بڑھتا ہے اس کی فریکوینسی، تو دوسری چیز
ٹوٹ جاتی ہے, اس کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے. اب آپ سنیے اس کو ذکر و اذکار میں کیسے اپلائی کریں. جب آپ کی زبان ہلتی ہے تو ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے, ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے, ساؤنڈ ویوز وائبریشن پیدا کرتی ہیں آپ کے جبڑے میں, آپ کے چہرے میں, آپ کی ہڈیوں میں, آپ کے عضلات میں اور آپ کی باڈی میں. اور جب یہ وائبریشن آپ کی باڈی میں پیدا ہوتی ہیں اور مکمل طور پہ میچ کرتی ہیں آپ کی باڈی کی وائبریشن سے, تو پھر آپ کی باڈی خود بخود تیار ہو جاتی ہے خدا کی اطاعت اور خدا کی عبادت کے لیے. یہ ہے مطلب ایک فزیکل یا سائنٹیفک لاجک کہ جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں تو اس کا ہماری زندگی پہ کیوں اثر پڑتا ہے. فقط دل کا ذکر, دل کا غور و فکر کافی نہیں ہے, زبان سے ذکر ادا کرنا بھی ضروری ہے. ایک مثال دی جاتی ہے اس معاملے میں کہ ایک شخص مولا کے پاس آیا, اس نے کسی چیز کا وظیفہ پوچھا, مولا نے بتا دیا. جب وہ چلا گیا تو ایک سامنے ایک شخص کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا کہ کیا کبھی لفظوں سے بھی انسان کی طبیعت میں تبدیلی آئی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ ہے, کئی بیماریوں کا علاج ہے, آپ پڑھیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے, تو لوگ کہتے ہیں کوئی دوائی چاہیے. تو مولا نے اس کو جواب دینے کی بجائے برا بھلا کہنا شروع کر دیا, سخت الفاظ سے سرزنش شروع کر دی. وہ تھوڑی دیر تک تو سنتا رہا, پھر بعد میں غصے سے لال پیلا ہو گیا. تو بھائی مولا میں نے کون سی ایسی بڑی بات کر دی, میں نے تو فقط ایک چیز پر حیرت کا اظہار کیا اور آپ مجھے اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں, اور کیا ضرورت ہے, اور آپ تو اتنے ماشاءاللہ بڑے درجے پہ فائز ہیں اور آپ مجھے اتنا تذلیل کر رہے ہیں. اور یہ کہہ کے وہ خود غصے میں آ گیا, منہ سے جھاگ نکلنے لگی. تو مولانا نے کہا ابھی تو تم نے کہا تھا الفاظوں کا کیا طبیعت پہ کوئی اثر ہوتا ہے, تمہاری طبیعت پہ کیوں اثر ہو گیا میرے الفاظوں کا؟ آپ کسی کو گالی دیکھیے اس کے چہرے کا ایکسپریشن دیکھیے, اور کسی کی تعریف کر کے دیکھیے اور اس کے چہرے کا ایکسپریشن دیکھیے. تو یہ وہ وائبریشن ہے, یہ وہ فریکوینسی ہے, یہ وہ ایپلیٹیوڈ ہے جو ذکر سے آپ کی زبان کی وجہ سے ادا ہوتا ہے, ماحول میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور آپ کا پورا بدن وائبریٹ ہوتا ہے اور آپ کا بدن پھر اطاعت خداوندی عبادت الہی میں مصروف ہو جاتا ہے. عبادت یہ نہیں کہ انسان کثرت سے نماز پڑھے یا روزے رکھے, بلکہ عبادت تو خداوند عز و جل کے امر میں غور و فکر کرنا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی کو اس کی نماز روزے سے نہ پہچانو بلکہ معاملات سے پہچانو, کیونکہ نماز روزہ تو عادت بن چکی ہوتی ہے. انسان کو اتنی عادت ہوتی ہے نماز روزے کی کہ اس کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے, بس وہ ایک سسٹمیٹک مشین کی طرح وہ چل رہا ہوتا ہے. تو اصل چیز ہے انسان غور و فکر کرتے ہوئے, تفکر کرتے ہوئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی عبادت کو انجام لائے. بلکہ عبادت نہ بھی کر رہا ہو, فقط غور و فکر کر رہا ہو اللہ کی آیات پر, تو یہ خود عبادت سے افضل ہے کوالٹی وائز اور کوانٹٹی وائز. یہ روح ہے, اگر وہ عبادت میں شامل ہو جائے, عبادت کے دوران اگر وہ شامل ہو جائے تو یہ روح اس عبادت کی روح, اس عبادت کا مغز بن جاتی ہے. اور عبادت کے بغیر ہو تو بھی غور و تفکر, لیکن کون سا غور و تفکر؟ جیسے ہم نے بتلایا, غور و تفکر تو انسان بھی کر رہے ہیں بگ بینگ تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے, LHC انہوں نے بنائی ہوئی ہے, مریخ پہ جانے کے لیے وہ مشن ترتیب دے رہے ہیں اور دیگر ایجادات دریافت کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ تمام ایفرٹ ان کو خدا کی طرف, اس کی معرفت کی طرف بلا رہی ہے؟ اگر بلا رہی ہیں تو یہ تمام ثواب میں اور غور و فکر میں شامل ہے. نیوٹن نے کیا کیا تھا؟ غور و فکر کیا تھا. اگر ہم اس طرح باغ میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور ہمارے سامنے سیب گرتا تو ہم کیا کرتے؟ کھا لیتے, فوراً دھوئے بغیر کھا لیتے, اس سے پہلے کہ ہم دھونے جائیں اور باغ کا مالک ہمیں دیکھے ہم اس کو کھا لیتے. اس کے تفکر کی وجہ سے کشش ثقل کا اتنا بڑا نظریہ وجود میں آیا کہ پوری سائنس تبدیل ہو گئی کہ دنیا میں ہر مادہ دوسرے مادے کو کھینچ رہا ہے, دیٹ از گریویٹیشنل فورس. اور پوری فزکس کا چہرہ جب تبدیل ہو گیا, جب مومن تفکر کرتا ہے تو وہ حب الہی, کشش الہی کی طرف رجوع کرتا ہے. بس یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح مادے پہ تفکر کر کے مادے کے درمیان ایک کشش کی دریافت ہوتی ہے, انسان جب خدا پہ تفکر کرے گا تو خدا اور انسان کے درمیان ایک کشش وہ محسوس کرے گا, اور اس کشش, اس حب, اس محبت کے نتیجے میں اس مادے سے نفرت کرے گا, اس عارضی دنیا سے وہ نفرت کرنے لگے گا. تو خدا را کم از کم نیوٹن کی طرح تفکر کرنا سیکھ لیجئے کہ کوئی بھی خالی وقت, چاہے آپ فری کیوں نہ بیٹھے ہوں, کچھ نہ کچھ سوچتے رہیے. اور دوسروں کے بارے میں نہ سوچیے, خدا را اپنے بارے میں سوچیے, اپنے نفس کے بارے میں سوچیے, اپنے گناہوں نیکیوں کے بارے میں سوچیے.
اس کے بعد تذکر جس کا تذکرہ انشاءاللہ 5 منٹ کے وقفے کے بعد ایک درود پڑھ دیجئے محمد علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو آغاز دوبارہ سے 90 مرحلے میں ہم تذکر کی طرف جائیں گے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ غور و فکر دل ذہن کی فعالیت کا نام ہے, تذکر زبان ہلالے کا نام ہے. آز و جوہرے سے اس بات کا اظہار ہے کہ میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں. ہماری نمازیں, ہمارے روزے, حج, زکوٰۃ, عمرہ اور دیگر عبادات یہ ذکر الہی ہے. لیکن علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ذکر الہی فقط یہ نہیں کہ عبادات کو ذکر الہی سمجھنے, بلکہ ہر وہ عمل جس سے خدا کی اطاعت ہو وہ ذکر الہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تو پھر اللہ نے ان کو بھلا دیا. أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور وہی لوگ تو ہیں جو فاسق ہیں. ہمیں نہ اللہ کو بھلانا ہے اور نہ اس کی اطاعت کو ترک کرنا ہے, ورنہ جواباً اللہ ہمیں بھلا دے گا اور ہمارا شمار فاسقوں میں ہوگا. یاد رکھ لیجئے, جب آپ اللہ کے سامنے جھکیں گے تو یہ جھکنا آپ کو حوصلہ دے گا دنیا کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے. اللہ کی اطاعت اور سجدہ آپ کو حوصلہ دے گا لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے. اللہ کو آپ بلائیں گے, اللہ آپ کو بلا دے گا. بتحقیق یاد خدا کے کچھ اہل افراد ہیں جنہوں نے دنیا کے بدلے اسے اختیار کیا ہے. وہ کسی قسم کی تجارت یا خرید و فروخت کے باعث خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. کیا مطلب کہ یہ لوگ, یہ افراد اگر تجارت بھی کریں, یعنی بظاہر لگے کہ وہ دنیاوی کام میں مصروف ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک اہم نقطہ بتاتے چلیں کہ بازاروں میں اللہ کی تسبیح کا ثواب 1,00,000 تسبیح کے برابر ہوتا ہے. کوئی بھی کلمہ پڑھیں آپ, کوئی بھی کلمہ, کوئی بھی ذکر پڑھیں, 1,00,000 اس کا ثواب ہو جاتا ہے. 100,000 ٹائمز زیادہ. کیونکہ بازار غفلت کی جگہ ہے. نمازوں میں, تسبیحوں میں خدا کو یاد رکھنا بہت آسان, لیکن بازاروں میں, کاروبار میں, محفلوں میں خدا کو یاد رکھنا بہت مشکل. لیکن یہی لوگ ہیں اصل جو خدا کو یاد رکھتے ہیں. اور جو لوگ خدا کو بھلا دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, اور جنہوں نے ذکر رحمان سے منہ موڑا. وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, اور جس نے ذکر رحمان سے منہ موڑا, نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, اس پر اللہ نے ایک شیطان مسلط کر دیا جو اس کے اوپر نگران ہے, جو اس کے قریب ہے, جو اس کا دوست بن جاتا ہے. اور اب دیکھ لیجئے, آج کل کے نوجوان یا آج کل کے بوڑھے یا آج کل کے بچے, مرد, عورت جو خدا کو بھول بیٹھے ہیں, ان کو اللہ نے کس میں لگا دیا ہے؟ ویپنز آف ماس ڈسٹریکشن. ڈسٹریکشن نہیں, ڈسٹریکشن. ڈسٹریکشن یعنی آپ کو اپنی راہ سے ڈسٹریکٹ کر دیا ہے. یہ جو آپ کے فیس بک ہیں, ٹویٹر ہے, یوٹیوب وغیرہ ہے, ان میں اتنے زیادہ مشغول اور مصروف ہو گئے ہیں کہ وہ منحرف ہو کے رہ گئے. جو اللہ کے کام نہیں کرتا اللہ اس کو دوسرے کاموں میں لگا دیتا ہے, جو اللہ کے کام کرتا ہے اللہ اس کے کام کرتا ہے. تو ٹائم تو کسی کے پاس نہیں ہے. جو اللہ کا کام نہیں کر رہا, جو نمازیں نہیں پڑھ رہا, جو دین کے علم کو وقت نہیں دے رہا, اس کا ٹائم بچنا چاہیے. آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ ان کا ٹائم کتنا ویسٹ کرواتا ہے ٹی وی کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے. اور جو لوگ اللہ کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا کس طرح ٹائم بچاتا ہے. تو جب ٹائم کو گزرنا ہے کسی نہ کسی طور پر, تو پھر اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیجئے, ورنہ اللہ آپ پہ شیطان مسلط کر دے گا. کہتے ہیں کہ ایک شخص شعیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا, میں تو بہت بڑا فاسق و فاجر ہوں,
لیکن میں تو مسلسل عبادت کرتا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ مجھے اس عبادت سے محروم کر دے۔ وحی الہی آئی شعیب علیہ السلام سے، اس سے کہو کہ کیا اللہ نے تمہیں عبادت کی چاشنی اور شیرنی سے محروم نہیں کیا؟ بس یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تم سے راضی نہیں۔ تو عبادت کا مسلسل کرنا کوئی بڑی بات نہیں، عبادت میں مزہ آنا بڑی بات ہے، اور یہ دلیل ہے اللہ آپ کو چاہتا ہے۔ ایک عابد اللہ کی عبادت کرتا تھا، شیطان نے اس کے کان میں خسر خسر کی اور یہ کہا کہ تم نے تو کئی مرتبہ اللہ کو لبیک کہا، کہ اللہ نے تمہیں لبیک کہا؟ بس کچھ دیر کے لیے وہ شیطان کے جھانسے میں آ گیا اور عبادت کو ترک کر ڈالا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے شخص جب تو عبادت کیا کرتا تھا تجھے اپنی عبادت میں چاشنی شیرنی محسوس ہوتی تھی؟ وہ کہنے لگا بالکل محسوس ہوتی تھی۔ اللہ نے کہا یہی ہماری لبیک ہے جو چاشنی اور شیرنی کی صورت میں تیری عبادت میں محسوس رہتی ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد علیہ چنانچہ عبادت کرتے ہوئے بار بار گھڑی دیکھنا کہ کب عبادت کا وقت، نماز کا وقت، قرآن کا وقت ختم ہو، کب میں اپنے مشغولیات تفریحات میں مصروف ہوں۔ آپ کی توجہ کا مسلسل مرکز عبادت کے علاوہ کچھ اور ہونا، عبادت کے بعد جو کام انجام دینا ہے اس پر ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کی وہ عبادت نہیں کر رہے جو کہ آپ کو کرنی چاہیے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ترکی میں اس زمانے میں گئے جب اتاترک وہاں پہ حکومت کیا کرتا تھا اور پیور سیکولر کنٹری تھا، اب کسی حد تک اسلامائز ہو رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں جب بھی کسی مسجد میں جاتا تو وہاں میں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے عجیب انداز سے دیکھتا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے، یعنی اس طرح کی وہ حرکات و سکنات کیا کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ وہ بس نارمل بیٹھے ہوئے گفتگو شنید کر رہے ہیں۔ تو ایک صاحب کو دیکھا وہ بڑی توجہ سے نظریں مرکوز کیے ہوئے سجدے کی طرف تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں کافی دیر سے۔ وہ سمجھے ماشاءاللہ یہ صاحب بڑی توجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ قریب گئے تو پتہ چلا سیدھے ہاتھ میں ان کی سگریٹ تھی، یعنی نماز پڑھتے ہوئے سگریٹ پیے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے گھڑی دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے موبائل سن رہے ہیں سجدے میں کہ بھائی میں بزی ہوں، ذرا سا بعد میں فون کر لیں گے۔ تو اگر نہیں بھی بزی ہیں تو آپ کی توجہ، اسے کہتے ہیں نا کہ ایک شخص کاروباری بڑی پابندی سے ظہر کی نماز میں جاتا تھا اور باجماعت پڑھتا تھا، پہلی صف میں پڑھتا تھا۔ ایک دفعہ تاخیر ہو گئی، جماعت چھوٹ گئی، رونے لگا۔ تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو بھائی، سالوں میں ایک ہی تو نماز قضا ہوئی ہے، بلکہ قضا بھی کیا ہوئی، جماعت سے چھوٹی ہے۔ کر لیں گے اصل میں وہاں سے بڑی لمبی نماز پڑھاتے تھے اور میں اس نماز میں صبح سے لے کے اب تک کے کاروبار کا حساب کیا کرتا تھا۔ اور اب تو یہ محاورہ ہمارے یہاں مشہور ہے، کوئی چیز کھو جائے نماز پڑھنا شروع کر دو یاد آ جائے گی۔ آدمی کی سوچیں مسلسل اس طرح رہتی ہے، وہ یاد آ جاتی ہے استغفر اللہ۔ تو یہ ہے ہماری نمازوں کا حال کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز کے ساتھ نہیں ہوتے۔ کیا نشانی ہے مومن کی جس سے پتہ چل جائے کہ وہ مومن ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں خوف الہی سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے آیات قرآن کی تلاوت کی جائے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں آیت اللہ عبد الکریم حائری حوضہ قم کے بانی اپنے استاد محترم استاد شیخ جعفر شوستری کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ جعفر شوستری نے دوران گفتگو ایک دم سے کہا کہ اب میں آپ لوگوں کا امتحان لوں گا۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جب مومنین کے سامنے خدا کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں، میں یہ دیکھوں گا کس کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ عبد الکریم حائری جو ان کے شاگرد تھے اس زمانے میں لرز گئے، اندر سے کپا گئے کہ یہ نہ ہو کہ یہ آیت پڑھیں اور میرے دل میں اس کا کوئی اثر نہ ہو اور میرے ایمان میں اضافہ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ میں خاموش بیٹھا رہا اور فقط غور سے ان کی بات سنتا رہا۔ جیسے جیسے وہ بات کرتے قرآن کی آیات پڑھتے میں نے محسوس کیا کہ میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ
آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا یا نہیں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ لوگوں کی کیفیت ہے کہ نہیں، لیکن یہ حقیقت میں ہوتا ہے. محرم میں اور رمضانوں میں تو ہم اس کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے ایمان میں اضافہ ہوا ہے. لیکن عام دنوں میں بھی اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور اس کی آبزرویشن، اس کی جسے کہتے ہیں کہ نظر، اس پہ نظر، اس کا مشاہدہ آپ کو ہونا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسے جیسے آپ کو بخار ہو اور آپ کو فکر ہو کہ کوئی مجھے تھرمومیٹر لا دے اور میں چیک کر کے معلوم کروں مجھے کتنا ٹمپریچر ہے. اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. اور یہ کیفیت اگر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خود استاد بن جاتا ہے براہ راست آدمی کا. رجب علی خیاط کہتے ہیں ایک دفعہ سفر کے دوران مجھے احساس ہوا کہ حجابات پڑ گئے میرے اور خدا کے سامنے. حجابات ہٹ گئے. حجابات ہٹنے کا مطلب ہے ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور حجابات پڑ گئے تو اس کا مطلب ہے اللہ اور بندے کے درمیان دوری آ گئی. رجب علی خیاط کہتے ہیں ایک دفعہ سفر کے دوران مجھے احساس ہوا کہ میرے اور اللہ کے درمیان حجابات آ گئے. یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے، انسان کو پتہ چل جائے کہ میری اور اللہ کے درمیان دوری آ گئی ہے. جب حجابات آ گئے تو ان کو فکر ہوئی، اللہ سے دعا کی، توسل کیا، رابطہ پیدا کیا، اللہ مجھے بتا دے ایسا کیوں ہوا. تو اللہ نے ان کو الہام کیا کہ تم نے فلاں مقام پر فلاں غذا کھائی تھی جو مشکوک غذا تھی. اس مشکوک غذا کے جانے سے تمہاری روح پر اثر پڑا ہے، اس لیے حجابات پڑ گئے. یہ بہت بڑی خوبی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہے کہ وہ آپ کو کم از کم اتنا تو بتلا دے کہ کب آپ کا ایمان بڑھا اور کب آپ کا ایمان گھٹا. نمبر 10واں مرحلہ الحب للہ والبغض للہ، یعنی محبت اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے. اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی. یہ ٹارگٹ ہدف ہونا چاہیے انسان کا. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، اور نہ ہی لوگوں کو ناراض کرنے کے لیے کوئی کام کرنا. آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور جو کچھ نہیں کرنا ہے وہ بھی اللہ کے لیے. اگر شوہر کی خدمت کرنا ہے تو اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو وہ شوہر ہوتا. رسول فرما رہے اگر آپ نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو قرآن میں کہہ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو اف تک نہ کرو. تو آپ نے جو کرنا ہے اللہ کے لیے، للہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. جب اسٹیج پہ آپ کی زندگی آئے گی تو وہ ہوگی اصل زندگی. وہ شخص جو اچھے کام میں خوشی محسوس کرے اور برا کام اسے برا لگے وہ در حقیقت مومن ہے. کسی نے پوچھا رسول سے کہ کیا علامت ہے کہ انسان ایمان والا ہے یا اللہ کے قریب ہو رہا ہے؟ تو رسول نے فرمایا جب نیکی تمہیں خوش کر دے اور گناہ تمہیں افسردہ کر دے. نیکی تمہیں خوش کر دے اور گناہ تمہیں افسردہ کر دے. اور عجیب حدیث ہمیں ملتی ہے کہ لوگوں میں ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب وہ گناہ نہیں کریں گے تو افسردہ ہوں گے. آج کل ایسا وقت ہے کہ نہیں؟ ارے جب تک ہم ٹی وی نہ دیکھ لیں ہمیں نیند نہیں آتی، جب تک غیبت نہ ہو جائے محفل میں مزہ نہیں آتا، لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی سے مل کے آ رہے ہیں. محفل سے آ جائیں جب تک میاں بیوی دو چار کی غیبت نہ کر لیں سوتے نہیں ہیں. لوگ جب تک محفل میں غیبت نہ کر لیں اس محفل میں چار چاند نہیں لگتے. تو جب تک انسان گناہ نہیں کرتا اس وقت تک اس کو مزہ نہیں آتا. بار الہ میں تجھ سے تیری محبت اور ان کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. خدا سے محبت بھی ضروری ہے اور ان لوگوں سے بھی محبت ضروری ہے کہ جو خدا سے محبت کرتے ہیں اور جنہوں نے واقعی خدا کی محبت کا حق ادا کیا ہے. ہم پہلے بتا چکے کہ بی بی سیدہ جب قیامت کے میدان میں ہوں گی تو کہیں گی میرے شیعہ، تو خدا کہے گا میں نے انہیں معاف کیا. پھر بی بی کہیں گی میرے دوست کے دوست، یعنی شیعوں کی شیعہ، اللہ کہے گا میں نے انہیں بھی معاف کیا. تو آپ اللہ سے محبت کریں اور ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کیا طریقہ ہے، کیا پروف ہے، کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہو ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. کہہ دو ان سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ میری اطاعت کرو، اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو
معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے. کیا پروف، کیا دلیل ہے؟ فقط زبان سے اظہار کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن نماز کا وقت آیا آپ نے نماز نہیں پڑھی، خمس دینے کا وقت آیا آپ نے خمس نہیں دی، کہ حج کرنے کا وقت آیا آپ نے حج نہیں ادا کیا، کسی نے آپ کو تکلیف دی آپ نے فوراً گالم گلوچ اور غیبت سے اس کا استقبال کیا. اپنی زبان کو، اپنی کان کو، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے آلودہ کرتے جا رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے تو اللہ سے محبت ہے. شیطان کو بھی خوش رکھنے کی کوشش، اللہ کو بھی خوش رکھنے کی کوشش. صبح میں پی شام کو توبہ کر لی، رنگ کے رنگ رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. تو یہ جو ڈائکوٹومی ہے، یہ جو نفاق ہے، منافقت ہے، یہ آپ کو اپنی ذات سے دور ہٹا دی. توبہ استغفار بہت اہم چیز اور بہت سستی چیز، بہت سہل طریقہ اپنے آپ کو بخشوانے کا، فقط زبان ہلانا اور دل میں شرمسار ہونا اور اس بات کا عہد کرنا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. توبہ استغفار. توبہ خدا کے ذمے صرف لیکن کن لوگوں کی توبہ؟ توبہ خدا کے ذمے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی بنا پر برائی کرتے ہیں اور پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں. غلطی سے توبہ کرنے والے، ڈھٹائی سے توبہ کرنے والے نہیں. ایک عابد متقی پرہیزگار، آج کل ماشاءاللہ کتنی گرمی ہے، ہم میں سے شاید ہی کوئی شخص ہوگا جس کے منہ سے یہ نہ نکلا ہو اوہو آج تو بڑی گرمی ہے. کل اور آج میرے خیال میں شاید ہی کوئی شخص ہوگا. ہمارا تو دن، ہماری گفتگو شروع اس جملے سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پہ اعتراض سے. اور بھائی کیا حال ہے؟ ارے بھائی کیا حال ہے؟ حال کا نہ پوچھو، بہت گرمی ہے. سب سے پہلے اللہ پہ اعتراض، پھر اپنی گفتگو کا آغاز. تو جیسے وہ گھر سے نکلا، اس کی زبان سے نکلا اوہ آج کتنی گرمی ہے، اس کی زبان سے یہ نکلنا تھا، فوراً اس کو یہ احساس ہوا کہ میں نے اللہ کی بنائی ہوئی گرمی پر اعتراض کیا. پہاڑ کی اوٹ پہ چلا گیا، مصلی بچھا کر عبادت کرنے لگا اور ختم کھا لی کہ اللہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تو میری توبہ قبول نہ کر لے. اور میری توبہ قبول کرنے کا ثبوت یہ ہوگا کہ کوئی تیرا پیغمبر آ کے مجھے گلے لگا. کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں بارش ہونا بند ہو گئی، قحط پڑ گیا. پیغمبر امت کو لے کر آیا اسی جگہ پر، میدان میں جہاں یہ پہاڑ موجود تھا. نماز استسقاء پڑھی، دعا کی، لیکن بارش نہیں ہوئی. اللہ نے پیغمبر کو کہا کہ یہ جو شخص پہاڑ کی اوٹ بیٹھا ہوا ہے اس سے دعا کرواؤ بارش کے لیے. پیغمبر امت کو لے کے گیا اور کہا تم ہاتھ بلند کر کے دعا کرو بارش کی. اس شخص نے دعا کی تو موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. پیغمبر بڑے حیران ہوئے اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، کیا ہو اور کس طرح تم اس مقام پر پہنچو. پوری بودات سنا ڈالی. پیغمبر نے اس کو گلے لگایا اور کہا کہ تمہیں یہ ثبوت مل گیا میں ہی اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ نے تمہاری عبادت کو، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. دودھ پڑھتے محمد مولا فرماتے ہیں کہ بہت سے گناہ انسان کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں. کیسے؟ اس پرخلوص توبہ سے. فضیل کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا کہ جب وہ کسی گھر پہ نقب ڈال رہا تھا اور وہ عورت وہاں پہ وہ آیت پڑھ رہی تھی کہ کیا خدا کے بندوں پر ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کے تذکرے سے پگھل جائیں. جب اس نے سنا تو فوراً بھاگا اور توبہ کی اور فوراً اپنے گھر جا کر تمام لوگوں کو ان کا مال لوٹایا. ایک یہودی کا سونا تھا جو اتنی خطیر مقدار میں تھا کہ اس کو لوٹا نہ سکا اور اس کے پاس موجود بھی نہیں تھا. اس یہودی کے بعد بنفس نفسیز کیا اور کہنے لگا فضیل کہ میں نے آپ سے سونا چرایا تھا لیکن میرے پاس ہے نہیں اس کو لوٹا سکوں. اس نے کہا نہیں، میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے جب تک میں سونا نہیں لوں گا تو میں معاف نہیں کروں گا، اس شخص کو معاف نہیں کروں گا جو سونا چرا کے گیا. تو فضیل نے کہا کہ میں حاضر ہوں، جو سزا آپ دینا چاہیں. چلنا اچھا ایسا کرو، میرے دوسرے کمرے میں جاؤ، قالین ہٹاؤ، زمین کھودو، وہاں تمہیں سونا ملے گا، وہ سونا لے کر آ جاؤ تو میں سمجھ لوں گا یہ وہ سونا جو تم چرا کے لے گئے تھے، میری قسم بھی پوری ہو جائے گی. تو فضیل دوسرے کمرے میں گیا، قالین ہٹایا، زمین کھودی، جیسی کھودی سونا نظر آیا. سونا اٹھا کے اس یہودی کے ہاتھ میں دیا. اس یہودی نے جب یہ سونا دیکھا تو رونے لگا، اس کو گلے لگا لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. فضیل نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے جو برحق ہوگا، اگر اس کی امت میں کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لے گا تو وہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ چیز سونا بن جائے گی. اللہم صلی علی محمد دیکھا ہم نے کہ ایک گناہگار فاسق و فاجر کی توبہ اگر پرخلوص انداز سے کی جائے، نمبر 1
جہالت میں کی گئی ہو, ڈھٹائی سے نہ کی گئی ہو. نمبر 2, جو گناہ ڈھٹائی سے نہ کیا گیا ہو. نمبر 2, اس عزم کے ساتھ کہ اب نہیں کروں گا. ایک اور اہم بات, گناہ کرنے کے بعد اس کی لذت بھی محسوس نہیں ہونی چاہیے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے, ایک شخص سجدے کی حالت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہاتھ بلند کیا, کہا اللہ اس کو معاف کر دیں. واپس آئے شام کو, پتہ چلا کہ وہ اسی طرح سجدے میں پڑا ہوا اور گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے, اللہ یہ صبح سے سجدے میں پڑا ہوا ہے, تو نے ابھی تک اس کو معاف نہیں کیا. اللہ نے کہا کہ اگر یہ زندگی بھر اسی حالت میں پڑا رہے تو میں اسے معاف نہیں کروں گا, اسی کا قبول نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ کیونکہ ابھی تک اس کے دل میں اس گناہ کی لذت موجود ہے جس گناہ کی یہ توبہ کر رہا ہے. ہم بڑے مزے سے کہتے تھے کہ بھائی ہمارے بھی کیا دن تھے, کیا کیا ماشاءاللہ شوق تھے, فلاں 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 فلمیں دیکھی ہوئی تھی, فلاں فلاں ہیرو ہیروئن ہمارے رول ماڈلز تھے, یہ گانے, اور آہ بھر کے 2-4 بول بھی سنا دیتے تھے گانوں کے, یہ گانا ہمیں بڑا پسند تھا, لیکن اب کیا کریں, اب ہم دیندار ہو گئے. اس کا مطلب ہے اس کی لذت ابھی بھی آپ کے دل میں ہے. اگر کسی گناہ کی لذت ابھی بھی آپ کے دل میں ہے, اس کا مطلب ہے اس سے نفرت نہیں پیدا ہوئی, چنانچہ آپ کی توبہ بھی قبول نہیں ہوئی. جب تک اس گناہ سے نفرت, کراہیت اور مکمل طور پہ لا تعلقی کا اظہار نہیں کریں گے, اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا. دوسری اہم شرط, اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو پہلے برائیاں کرتے ہیں, پھر جب موت سامنے آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی. فرعون کی توبہ ایسی توبہ تھی, گناہ کرتا رہا, جب موت سر پہ منڈلانے لگی تو اس نے کہا کہ ہاں میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا. اب ایسی توبہ کا کیا فائدہ کہ بھائی جب بڑھاپا ہوگا تو تسبیح ہاتھ میں لے لیں گے, جب موت کا وقت قریب آئے گا تو توبہ کر لیں گے, داڑھی رکھ لیں گے, حجاب کر لیں گے. ابھی تو ہمارے دن پڑیں گے, ابھی تو ہمیں گناہ کرنے دو. ایک فرصت گناہ ملی, وہ بھی 4 دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. ایک ہمارے بگڑے ہوئے شاعر کا شعر ہے, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جوانی دی نہیں کہ ہم مزے سے اس جوانی کے مزے لوٹ سکتے. تو خوب ڈھیر سارے گناہ کرنا, جیسے ڈائبٹیز کے پیشنٹ خوب ساری کلو بھر گلاب جامن کھا لیں اور پھر کہیں گے ہمیں 4 ڈیونی لے لیں گے اور 20 کی جگہ 40 یونٹس لگا لیں گے انشاءاللہ. تو بھئی اس طرح کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. توبہ کرنا ہے تو جب بھی توبہ ہو فوراً اس کا ازالہ کیا جائے, فوراً اللہ کی طرف رخ کیا جائے. انتظار, دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی 7 گھنٹے تک آپ کی توبہ, آپ کے گناہ کو نہیں لکھتا. یعنی وہ فرشتے کو بھی پتہ نہیں چلتی 7 گھنٹے تک. کتنی بڑی عزت و منزلت ہے, اللہ آپ کا عیب چھپا رہا ہے, ستار العیوب ہے, عیوب کو چھپانے والا ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے عیوب ظاہر ہوں. انسان جو ہے وہ توبہ کی امید پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے, وہ جو ہم کہتے ہیں نا سورہ ناف من شر الوسواس الخناس الذی, تو وسواس خناس کون ہے؟ ایک شیطان کا نام ہے. کیا کام ہے اس کا؟ یہ لوگوں کو خواہشات اور تمناؤں میں الجھا دیتا ہے, پھر کیا کرتا ہے؟ گناہ کرواتا ہے. اس کے بعد کیا کرواتا ہے؟ توبہ کو بھلا دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے توبہ کی آیت نازل کی تو شیطان چیخ چلا کر پہاڑوں کے اوپر چلا گیا اور اپنے چیلے چاٹوں کو بلایا کہ بھائی آج تو بہت بڑی آیت اتر گئی ہے, ہمارا سارا کام خراب ہو گیا, جتنے بھی گناہ کریں گے لوگ توبہ کر کے معاف ہو جائیں گے. تو مختلف لوگوں نے مختلف آئیڈیاز دیے کہ یہ کریں گے. ایک شیطان جس کا نام تھا وسواس خناس, اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں لوگوں کو تمناؤں اور خواہشات میں الجھا دوں گا. گاڑی, پھر بڑی گاڑی, چھوٹا گھر, کرائے کا گھر, پھر بڑا گھر, اپنا گھر, ایسا لباس, پھر ویسا لباس, پھر اتنا لون, پھر اتنا لون, اور ایک سائیکل, ایک لالچ کا سرکل چلتا رہتا ہے مسلسل کہ بس یہ کاروبار ہو گیا کامیاب تو بس میں پھر سود لینا چھوڑ دوں گا, یہ کامیاب ہو گیا میں قرض لینا چھوڑ دوں گا, یہ میں کامیاب ہو گیا اس کمپنی اس جاب میں تو بس اب میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا. تو انسان تمناؤں میں الجھتا چلا جاتا ہے اور اس کو توبہ کرنا بھی, لیکن توبہ کرنے کے لیے کیا آپ کو کسی ملک کا سفر کرنا پڑتا ہے, کوئی حج عمرہ زیارت کرنی پڑتی ہے, کسی خاص شخص کے پاس جانا پڑتا ہے, کوئی خاص دعا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. فقط ایک تأسف, اظہار افسوس, گناہ سے کراہیت اور اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم. 3 شرائط ہیں. افسوس تہ دل سے جو میں نے کیا غلط کیا, نمبر 2 نفرت اس گناہ سے کہ اب نہیں کروں گا, اور نمبر 3 نہ کرنے کا عزم. 3 شرائط آپ پوری کر لیں. آپ کو گھر بیٹھ کے کوئی صیغہ نہیں پڑھنا,
کوئی ذکر نہیں پڑھنا، کوئی آپ کو طویل دعا نہیں پڑھنی ہے، فقط 3 چیزیں آپ کو پوری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا۔ کہتے ہیں کہ چور جس نے دنیا کا ہر برا کام کیا ہوا تھا، ایک عالم کے پاس پہنچا کہ شاید وہ اس کی توبہ قبول کروا دے اور اس کو بتلا دے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی، تو اس نے دیکھا وہ عالم جب سفر کر رہا ہے، دھوپ کا عالم ہے، اس عالم کے اوپر بادل مسلسل سایہ کیے ہوئے ہیں، تو اس چور نے کہا کہ یقیناً یہ بہت بڑا عالم ہے، اللہ کا بندہ ہے، یہ میری توبہ قبول کروا دے گا اللہ، اور مجھے بتلا دے گا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کی کہ نہیں۔ تو رستے میں چلتے چلتے اس نے بتایا کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، چور ہوں، چکا ہوں، گنڈا، بدماش، ہر قسم کی برائیاں میں نے کی اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اب آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں تاکہ مجھے پتہ چل سکے اللہ نے میری توبہ قبول کر لی۔ عالم نے کہا کہ تم تو اتنے بڑے گناہ گار ہو کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے میں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں، چنانچہ ہمارے اور تمہارے راستے الگ ہیں۔ یہ کہہ کے عالم، وہ عابد یا بزرگ، اس سے علیحدہ ہوا، اور جب وہ علیحدہ ہوا تو بادل اس دفعہ اس کے ساتھ نہیں چلا، بادل وہیں ٹھہر گیا جہاں چور کھڑا ہوا تھا، معتوب انسان کھڑا ہوا تھا جس نے توبہ کر لی تھی، اور جب یہ چور جس نے توبہ کر لی تھی جہاں جہاں جاتا اب بادل اس کے سر پہ جاتا، بادل اس عابد کے سر پہ نہیں جاتا۔ درود پڑھ دے محمد خدارا اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیجئے، اپنے جذبات و احساسات کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجئے، اپنی توبہ کو کم تر نہ سمجھیے۔ اگر یہ توبہ واقعی فضیل والی توبہ ہے، یہ توبہ فضیل اس کے بعد ہمارے چھٹے امام کا صحابی بنا، بیت اللہ میں پوری عمر گزار دی عبادت کرتے ہوئے، اور عین عاشور کے دن اس کا انتقال ہوا، اتنا بڑا رتبہ اور قدر و منزلت اس کی ہوئی بعد میں۔ اور پھر آپ نے اس چور کو بھی دیکھ لیا کہ عالم کے مقابلے میں اس کی عزت اللہ کیا بڑی۔ 12واں مرحلہ علم احکام خداوندی۔ یقیناً تزکیہ نفس ہمارا ہدف ہے، لیکن تزکیہ نفس کے لیے جس راستے پر چلنا ہے اس راستے کو واضح طور پہ دیکھنے کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، اور علم و نور، علم نور ہے، علم روشنی ہے۔ خدا اپنے لیے فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ پھر علم کو کہا گیا اللہ کہ علم نور ہے۔ دیکھیں نور وہاں پہ بھی ہے، نور وہاں پہ بھی ہے۔ علم کی اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ نے علم کو نور کہا ہے جس طرح خود اپنے آپ کو نور کہنا ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا معاملہ، اچھا یہ کون سا علم ہے؟ آج کل تو بہت بڑے علامہ فلسفی ارسطو سقراط ہم کو مل جائیں گے۔ حدیث میں آیا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جو کہے کہ مجھے مشرق و مغرب کا علم ہے لیکن حلال و حرام کا علم نہیں، تو وہ عالم نہیں، اس کا علم کسی کام کا نہیں۔ اصل علم کیا ہے؟ شریعت کا علم، حلال حرام کا علم، وہ علم جو آپ کو خدا کی اطاعت اور آخرت میں نجات دے گا۔ اصل علم کون سا علم ہے؟ وہ علم جو آپ کو پستی سے اٹھا کر بلندی کی طرف لے جائے، لیکن آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پست ہی سمجھیں۔ جو آپ کو بلندی کی طرف لے کے جا رہا ہے لیکن آپ اپنے آپ کو پست سمجھیں گے، جسے جب ہی کہتے ہیں ایگو از اکول ٹو ون اپون نالج۔ نالج جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی آپ کی انانیت، تکبر کم ہوگا، یعنی آپ کے اندر اتنی ہی تواضع انکساری آئے گی۔ اگر آپ کو چیک کرنا ہے، معلوم کرنا ہے کہ میرا علم واقعی وہ علم ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور جو مجھے تزکیہ نفس کروائے گا، تو دیکھ لیجئے کہ آپ کے اندر اس علم کو حاصل کرنے کے بعد تکبر پیدا ہوا یا تواضع انکساری۔ تکبر پیدا ہوا تو یہ وہ علم نہیں ہے، یہ شیطان والا علم ہے، یہ بلعم باعور والا علم ہے، یہ امیہ بن خلف والا علم ہے، یہ ابو عامر والا علم ہے، یہودیوں کا جو سردار تھا۔ ان لوگوں کا علم ہے جو علم برائے علم اور علم برائے دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا کریں؟ کیا سب کے سب اس علم کے لیے نکل جائیں؟ لیکن نہیں، کچھ لوگوں کو کم از کم اس علم کے لیے نکلنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام مومنین کی جماعت علم کے لیے یا جہاد کے لیے نکل کھڑی ہو۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو تم میں سے ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکلتی؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ وہ ڈرائے اپنی قوم کو جب ان کے پاس واپس پلٹے۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ یہ ممکن نہیں کہ تمام لوگ علم کے لیے، جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، تو تم
تم میں سے ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکلتی کہ علم دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے تاکہ جب وہ اپنی قوم میں پلٹیں ان کو ڈرائیں. لعلہم یحذرون، تاکہ شاید کہ وہ ڈر جائیں. تو کوشش کریں اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے دوست احباب میں ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں جو آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی آگے بڑھ سکتا ہے تو خدا را اس کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ٹیچر، بزنس مین بنانے کی فکر میں نہ پڑیے، اس کو عالم دین بنائیے. جتنی مدد کر سکتے ہیں زبان سے، اپنے مال سے، اپنے تعلقات سے حوصلہ افزائی کر کے جس طرح ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کیجیے. نمبر 13 مخلص احباب کا انتخاب. جب آپ کوئی کام کرنے نکلتے ہیں تو آپ کو اپنے جیسے لوگ نظر آتے ہیں. جیسے آپ اس مدرسے میں آئے ہیں، اس کلاس میں آپ ہیں، تو آپ کو اپنے جیسے لوگ نظر آئے کہ یہ لوگ بھی میری طرح اس علم دین کے متلاشی ہیں. اور آج کل کی دنیا میں کوئی مشکل کام نہیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا. فیس بک، انٹرنیٹ، ویب سائٹس، اتنی زیادہ سہولیات موجود ہیں کہ آپ اپنے مرضی کے لوگ آرام سے تلاش کر سکتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی دعا مانگنی چاہیے جو آپ کے دین پر چلنے کے لیے معاون بنے. ہم نے آپ کو بتلایا کہ حتیٰ کہ شادی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا شریک حیات دے جو اللہ کی عبادت میں آپ کا معاون بنے. اور یہ دعا ہر کسی نے مانگی ہے اور ہر کسی کو اللہ نے اچھا رفیق دیا ہے. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے اللہ میرے لیے ایک وزیر بنا دے میرے اہل میں سے، میرے خاندان میں سے. ہارون اخی، ہارون یعنی میرے بھائی کو، ہارون کا نام بھی لے لیا کہ ان کو بنا دے. اشدد بہی ازری، اور ان سے میری کمر کو، میری پشت کو مضبوط کر دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے. کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح کر سکیں بہت زیادہ. وَنَذْكُرَكَ کثیرا، وَنَذْكُرَكَ کثیرا، اور ہم تیری کثرت سے تیرا ذکر کر سکیں. کہ اللہ میرے اہل میں سے وزیر بنا دے میرے بھائی ہارون کو، اور میری پشت کو مضبوط کر دے اور میرے کام میں انہیں شریک کر دے تاکہ ہم تیری تسبیح کریں اور تیرا تذکرہ کثرت سے کریں. یہ مجھے یاد نہیں آ رہا، یہ چلیے میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بتا دوں گا، گیس کرنا مناسب نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں تاکہ ہمارے کام میں آسانی پیدا ہو جائے. مولا فرماتے ہیں یعنی سفر سے پہلے اپنے ہم سفر کی اخلاقی خصوصیات کے بارے میں تحقیق کر لو، نیز گھر خریدنے سے پہلے ہمسائے کو پہچان لو. اور یہ بہت اہم ہے. اگر آپ کو ایسے دوست احباب مل جائیں جو، بلکہ مغربی ممالک میں تو ایسے گروپس ہوتے ہیں، مطلب حتیٰ کہ جو لوگ کوئی کامن انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے گروپس ہوتے ہیں. اب تو فیس بک اور ٹویٹر کی وجہ سے بہت زیادہ سہولیات ہو گئی ہیں، لوگوں نے گروپس بنا لیے ہیں. جیسے پاکستانی جو انگلینڈ سیٹل ہوئے انہوں نے ایک گروپ بنا لیا ہے. جو لوگ جو ہے وہ کسی خاص پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، اسپورٹ سے، کرکٹ سے فرض کر لیں، یا میڈیکل سے، انجینئرنگ، انہوں نے اپنا گروپ بنا لیا. ٹیچنگ کا ایک گروپ ٹیچرز نے بنا لیا ہے. حتیٰ کہ جو لوگ ڈائبٹیز میں مبتلا ہیں انہوں نے اپنا گروپ بنایا ہوا ہے. جو کینسر میں مبتلا ہیں انہوں نے اپنا گروپ بنایا ہوا ہے، تاکہ اپنے جیسے لوگوں اور اپنی جیسی زندگی گزارنے والوں سے رابطہ ہو سکے اور ان سے ہم حوصلہ پکڑیں. مثلا آپ کی ایک دوست ہے جو آپ کی طرح علم دین حاصل کر رہی ہے، تو آپ اگر ایکسچینج آف ویوز کریں گے کہ بھئی یہ میرے لیے مشکل ہے، میں کیسے حل تلاش کروں، ہو سکتا ہے وہ اچھا حل آپ کو دے دے. اور کوئی کسی مشکل میں وہ پھنسی بھی ہو اور آپ بڑی آسانی سے اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو مشورہ دے دیا. تو دینی مومنین اور مومنات جو ہیں، بھائی جو ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. تو جب تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی معاونت کرو اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت نہ کرو. حالانکہ الٹا حساب دے گئے کہ لوگ گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کر رہے ہیں لیکن نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور جو کوئی اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا. من النبیین،
نبیین میں سے، والصدیقین صدیقین میں سے، شہداء میں سے، والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے ہی اچھے رفقا ہیں. جن لوگوں نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی وہ لوگ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ، جن پر اللہ کا انعام نازل ہو. جن لوگوں نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی یہ وہ لوگ ہیں جن پر جو ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جن پر اللہ کا کرم، اللہ کا انعام نازل ہوا. کون لوگ ہیں وہ جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا؟ نبی، صدیق، شہداء، صالحین. یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا. کن لوگوں کو؟ جو اللہ کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اور کتنے ہی اچھے لوگ ہیں یہ. جسے کہتے ہیں نا دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبابی سے کلیمی دو قدم ہے. علامہ اقبال بیچارے اتنی محنت سے ان اشعار کو لکھ کے گئے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی امت نے ان کے اشعار کو نہ پڑھا. کہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اچھا دوست، رہبر، رہنما میسر آ جائے تو فاصلہ منٹوں میں، سیکنڈز میں طے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے قربت کا. جسے کہتے ہیں کہ اللہ کا دل، مومن کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہے جب چاہے پلٹ دے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنی آسانی سے جو ہم کہتے ہیں پلٹ دے، کیسے پلٹے گا؟ آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں، عرفا فرماتے ہیں کہ اللہ والوں سے رابطہ پیدا کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہارا دل ایک دم سے منقلب کر دے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی خدمت کی، ان کی بھیڑ بکریوں کو چراہا، ان کی بچیوں کی مدد کی پانی نکالنے میں اور پانی کو گھر پہنچانے میں. اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو ان کو استاد مقرر کیا اور ان کو کلیم اللہ بنا دیا. نمبر 14 مرابطہ، یعنی آپ اپنے آپ سے رابطہ رکھیں. دوسروں سے زیادہ اپنے آپ سے رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے. اس کا پہلا طریقہ ہے اپنے آپ سے معاہدہ کیجئے، عہد و پیمان کیجئے. دن بھر کا معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، زندگی بھر کا بھی معاہدہ ہو سکتا ہے. اس کا بہترین وقت نماز شب اور قبل فجر ہے کہ آج مجھے یہ کام کرنے ہیں، یہ نیکیاں ہیں اور یہ گناہ ہیں جن سے مجھے اجتناب برتنا ہے. پھر پورے دن، اچھا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. والذین هم لأماناتهم، یہ وہ لوگ ہیں جو امانتوں کو، وعہدهم، عہدوں کو بجا لاتے ہیں، ان کی رعایت کرتے ہیں. یعنی بے وفائی، وعدہ خلافی نہیں کرتے، نہ امانت میں خیانت کرتے ہیں. پھر مراقبہ کیجئے. مراقبہ کا مطلب ہے کہ مسلسل اپنے اوپر ایک کیمرہ نصب کیجئے جو مشاہدہ کرے آپ کیا کر رہے ہیں دن بھر. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو بس اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ فاسقوں میں سے ہیں. دن بھر اپنے آپ کو مسلسل واچ کرنا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہی ہے ذکر اللہ، کہ آپ مسلسل یہ دیکھیں کہ آپ نیکی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، یہ آپ کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں نا شاپنگ سینٹرز میں CCTV لگا ہوا ہوتا ہے، کلوز سرکٹ TV، جو مسلسل آپ کو واچ کر رہا ہوتا ہے. ایک دم آپ اٹینٹو ہو جاتے ہیں. شادی بیاہ میں ایک دم جب ویڈیو والا آتا ہے تو ہاتھ میں لقمہ ہوتا ہے، منہ میں جانے سے پہلے آپ روک دیتے ہیں کہ ویڈیو والا چلا جائے پھر ہم لقمہ منہ میں ڈالیں. ایک دم سے جو ہے اکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، منہ بند کر کے منہ کھلا ہوتا ہے، یا آپ کی نظریں ادھر. کتنے مطلب اٹینٹو ہو جاتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے، اچھی بری آ گئی تو بڑا لوگ مذاق اڑائیں گے. تو بھائی اللہ تعالیٰ جو اتنا بڑا کیمرہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جو آپ کو دیکھ رہا ہے، تو مسلسل یہ دیکھیے. ہمارے علماء میں سے مقدس ابیلی گزرے ہیں جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 40 سال تک پیر پھیلا کے نہیں سوئے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر و ناظر سمجھتے. اس کے بعد محاسبہ کیجئے رات میں. وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے نفس کا دن میں ایک مرتبہ محاسبہ نہیں کرتے. یعنی رات میں پوچھیں اپنے آپ سے کہ جو عہد و پیمان باندھے تھے فجر میں، نماز شب میں، ان کو پورا کیا کہ نہیں. اپنے آپ سے باز پرس کیجئے دن بھر اور اب تک کے معاملات کے بارے میں. اس کا بہترین وقت ہے نماز عشاء یا سونے سے پہلے. سب سے پہلے عہد و پیمان یعنی مشارکہ، اس کے بعد مراقبہ، اپنے آپ کو واچ کرنا، آبزرویشن میں رکھنا، اور اس کے بعد محاسبہ. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنا محاسبہ اس محاسبے سے بھی زیادہ شدید انداز میں نہ کرے جو شریک اپنے شریک سے اور مالک اپنے غلام سے کرتا ہے. اور بہت اسٹرکٹنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم بچوں کو کتنا ڈانٹتے ہیں. گلاس ٹیبل کی بجائے بیڈ پہ رکھ دیا، کھانا صوفے پہ کھا لیا، کپڑے ادھر ادھر پھینک دیے، بیگ ادھر، کتابیں ادھر.
ٹی وی کھلا چھوڑ دیا, دروازے کھڑکی کھلے, یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ اپنے آپ کو ڈانٹنا شروع کیجیے کہ آپ دن بھر جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. نماز کو پڑھنا تھا اول وقت میں, آپ نے 1 گھنٹے بعد پڑھی, تو بالکل ایسے ہی کہ جیسے بچہ اسکول سے آ کے اپنے یونیفارم کو, اپنے بیگ کو ادھر ادھر پھینک دے, اپنی چیزوں کو ادھر ادھر رکھ کے بھول جائے. تو آپ نے بھی گناہ کیا, آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا نماز نہ پڑھ کے یا نماز میں تاخیر کر کے. اور اتنی شدت سے آپ کو کرنا ہے جس طرح 2 پارٹنر ہوتے ہیں بزنس کے, وہ ایک دوسرے پہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں مجھے چیٹ نہ کر جائے, مجھے دھوکہ نہ دے جائے. اور اس طرح مالک اپنے غلام پہ نظر رکھتا ہے کہ کب جو وہ غلطی کرے اس کو ڈانٹے. بالکل اسی طرح پولیس والوں کی طرح جو کہتے ہیں کہ محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے, کیونکہ جب اللہ محاسبے پہ آئے گا تو پھر کوئی بھی شخص اپنے گناہوں کا جواز اور بہانہ نہیں دے پائے گا اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کے پکڑنے سے پہلے پکڑ لیجئے. جسے کہتے ہیں کہ if you cannot go into the mosque vertically then you will go horizontally. اگر vertically نہیں جائیں گے پیروں پہ چلتے ہوئے تو پھر آپ کو اٹھا کے لے کے جایا جائے گا میت میں نماز جنازہ آپ کی پڑھنے کے لیے. پھر اس کے بعد معاتبہ, یعنی اپنے اوپر تنقید کیجیے. نماز نہیں پڑھی, تاخیر سے پڑھی, کیوں؟ دوسرے کو ستایا, غیبت کی, کیوں؟ اپنے آپ سے پوچھیے. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے عیوب اسے دوسروں کے عیوب سے روکے رکھے. مسلسل اپنے اوپر نگاہ رکھے. آپ کو فرصت ہی نہیں ملنی چاہیے کہ آپ دوسروں کے گناہوں کی طرف دیکھیں. اور بہت بڑی بات ہے, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے تو اس کو اپنے عیوب سے آگاہ کر دیتا ہے, کیونکہ آپ اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں اللہ کے سامنے, دوسروں کے اعمال کے جواب دہ نہیں ہیں. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے عیوب اسے دوسروں کے عیوب سے روکے رکھے. اس کے بعد تلافی کیجیے, اپنے آپ کو چھوٹی سی سزا دیجیے, استغفار کی تسبیح پڑھ لیجیے, 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے, صدقہ دے دیجیے. جس کو کوئی بات بری کہی دی آپ نے, اسے معافی مانگ لیجیے. ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں مٹاتی ہیں برائیوں کو. پینسل سے اگر آپ نے کچھ غلط لکھ دیا تو پینسل سے نہیں مٹے گا, ربر سے مٹے گا. تو گناہ کر دیا ہے تو گناہ سے نہیں مٹے گا, نیکی سے مٹے گا. کسی کو کوئی بات کہہ دی ہے تو خوش اخلاقی سے اس سے معافی مانگو. پہلا اسٹیپ, پہلا قدم ترک دنیا ہے, یعنی دنیا نہیں چاہیے, مجھے آخرت چاہیے. دوسرا اسٹیپ اس تزکیہ نفس میں ترک آخرت ہے, مجھے آخرت بھی نہیں چاہیے. تو بھئی آپ کو کیا چاہیے؟ ترک. مجھے کچھ نہیں چاہیے, اللہ جس حال میں رکھے میں خوش ہوں. یہ ہے اصل تزکیہ نفس. عمارت میں رکھے, صحت میں رکھے, خوشحالی میں رکھے, ٹھیک ہے, اور اگر غربت میں رکھے, بیماری میں رکھے تو میں اس میں خوش. تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. ہر چیز میں اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری کو مد نظر رکھیے. یہ گفتگو ہماری تمام ہوئی کامیابی کا راز کے حوالے سے. ہو سکا تو ہم مزید اس گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے اگلی نشست میں. اب تک کی گفتگو کے حوالے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ يا صاحب الزمان